بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا سورہ ہے سورہ قیامہ۔ لا اقسم بیوم قیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ قیامت کے دن کی قسم کھا کر ہمیں کیا بات بتانا چاہ رہے ہیں۔ اور میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں، بالنفس اللوامہ۔ ہم نے نفس کی 3 قسمیں پڑھے تھے نا، کہ نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ تو سب سے پہلے ہم نے 13 پارے میں دیکھا نفس امارہ آیا تھا، یہاں پر نفس لوامہ آ رہا ہے، اور آگے آئے گا انشاءاللہ نفس مطمئنہ آئے گا۔ تو یہاں پر میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں کہ قیامت آ کے رہے گی۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں اکٹھی نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم اس بات پر قادر ہیں، پھر سے اس کی انگلیوں کے پور پور تک درست کر دیں گے۔ یعنی کہ جو انگلیوں کے جو 3 حصے ہوتے ہیں نا، اسے پور کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ سارے انسانوں کے ایک تو پوری چیزیں باریک باریک ریزہ ہو کے ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ باریکی دیکھیے کہ کتنی باریکی سے اللہ تعالیٰ اس کو پورا بنائیں گے، کہ ایسے نہیں ہے کہ بس چلو ایک انسان بن گیا، بلکہ اس کی ناخن، اس کے انگلیاں، اس کے پور، یہ ساری چیزیں جیسے پہلے تھا انسان بالکل ویسا ہی بنا دیا جائے گا۔ بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے احکام سے بدعمالیاں کرتا رہے، مطلب اس سے بھٹک جائے اور بدعمالیاں کرتا رہے۔ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب آنکھیں چندیا جائیں گی۔ یعنی کہ آنکھیں کیسی ہوگی؟ وہ جو دن ہوگا اس دن آنکھیں کسی کو نظر نہیں آئے گا اس کی روشنی سے، کیونکہ سورج تو ایک دم سوا نیزے پر آ جائے گا نا، اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے۔ یہ ساری کیا بتائی جا رہی ہے؟ ایک منظر بتایا جا رہا ہے قیامت کے دن کا۔ اس دن انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں، اسے کوئی پناہ کی جگہ نہ ملے گی۔ اس دن آپ اپنے پروردگار ہی کی طرف آپ کو ٹھہرنا ہوگا۔ اس دن انسان کو بتایا جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ یہ بہت ہی، جیسے کہ میں آپ کو ہمیشہ کہتی رہتی ہوں کہ چیک لسٹ بنائیے، تو یہ اسی آیت کا ایک ٹرانسلیشن ہم بول سکتے ہیں کہ یہ اس آیت کا ہی ٹرانسلیشن ہے کہ یہ انسان چیک کرے کہ اس نے کیا بھیجا۔ ہر وقت ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے میری بہنوں، کہ یہ نہیں ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں بس ہم پڑھ رہے نماز ہم نے پڑھ لی اور ہم نے چھوٹی موٹی نیکیاں کر لی اور ہم بڑے مطمئن ہو گئے، بلکہ ہر وقت انسان یہ سوچے کہ میں نے آگے کیا بھیجا ہے۔ ہم اپنا گھر جب شفٹ کرتے ہیں تو ساری ضرورت کی چیزیں خریدتے ہیں، نئی چیزیں خریدتے ہیں، نیا فرنیچر خریدتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس اٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، چلو وہاں جانے کے بعد دیکھا جائے گا۔ پہلے ہم ساری چیزیں وہاں پر اپنی ضروریات کی پہلے رکھتے ہیں، تب ہم نئے گھر میں شفٹ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان بلکہ دیکھے کہ اس نے اپنے لیے کیا بھیجا ہے۔ اور یہاں پر ہر وقت جیسے کہ میں آپ کو ہر وقت کہتی رہتی ہوں کہ انسان رات میں جب سوئے تو یہ سوچے کہ آج میں نے کیا کیا نیکی کی ہے، آج مجھ سے کیا کیا گناہ ہوئے ہیں۔ انسان ہر بار اگر اپنی چیک لسٹ لگاتا رہے گا تو انشاءاللہ العزیز کہ گناہ ہمارے کم ہوں گے، اور ہم کو ہر وقت الرٹ رہیں گے ہم کہ ہم کو یہ نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ اور اگر پھر انسان اگر غفلتوں کے اندھیروں میں رہے اور ہمیشہ یہی سوچتے رہے کہ میں تو بہت نیک ہوں اور 5 نمازوں کو ہی اپنی لیے بہت دین سمجھ لے، بہت نیکی کا کام سمجھ لے، تو پھر اس کے لیے بڑی پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا عمل کرنے والا بنائے کہ جو قابل قبول بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کے اخلاص کے ساتھ ہم کو عمل کرنے والا بنائے۔ اور انسان کو بتا دیا جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے، بلکہ انسان اپنے آپ کو خود خوب دیکھنے والا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ انسان کو پتا ہے، ہر انسان کو پتا ہوتا ہے نا کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہمیں پتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں۔ ہر انسان اپنے آپ کو بتا سکتا ہے کہ میں نیک ہوں یا میں بد ہوں، یا بھلے ہی اس کو شیطان نے اس کے اعمال بہت مزین کر کے دکھائے،
انسان ہمیشہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں، لیکن اس کا جو ضمیر ہے اسے بتاتا رہتا ہے کہ وہ کیا کیا کر رہا ہے، کیا غلطیاں ہیں اس کی۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو یہ سوچے کہ اس کو نہیں پتا کہ وہ غلط کام بھی کر رہا ہے۔ ہر انسان کا ضمیر اس سے ٹھوکے دیتے رہتا ہے، ٹھوکریں دیتے رہتا ہے، اور اسے الرٹ کرتا رہتا ہے کہ دیکھو یہ کام تم غلط کر رہے ہو۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ بولے کہ نہیں میں نے آج تک کوئی غلط کام نہیں کیا، یا پھر آپ یہی بول دیں کہ آپ نے ایک دن میں ایسا کوئی دن میرا گزرا تھا جس دن میں نے ایک بھی گناہ کا کام نہیں کیا، بلکہ میرے پاس بہت ساری نیکیاں ہیں اس ایک دن میں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ انسان کہ بہت نیک ہو جائے انسان، اس لیے انسان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کے لیے خود ہی دیکھنے والا، اس کو خود ہی پتا ہے، بلکہ ہر وقت کیا ہوتا ہے، شیطان شبانہ آپ پڑھیے آیت نمبر 15 سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلکہ انسان اپنے نفس پر خوب شاہد ہے، اور اگرچہ وہ پیش کرے اپنی معذرتیں، نہ آپ حرکت دیں اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو، تاکہ آپ جلدی یاد کر لیں اسے۔ یقیناً ہمارے ذمے ہے اس کا جمع کرنا آپ کے سینے میں، اور اس کا پڑھنا آپ کی زبان سے۔ تو جب ہم اسے پڑھ لیں تو آپ پیروی کیجیے اس کے پڑھنے کی، پھر یقیناً ہمارے ذمے ہے اس کا واضح کرنا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم پسند کرتے ہو دنیا کو اور چھوڑے ہوئے ہو آخرت کو۔ کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، اور کئی چہرے اس دن بے رونق ہوں گے۔ یقیناً کریں گے یہ کہ کیا جائے گا ان سے معاملہ کمر توڑ دینے ہوگا، پہنچ جائے گی روح ہستی تک، اور کہا جائے گا کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، اور وہ یقیناً کرے گا کہ بلا شبہ یہ وقت فراق ہے، اور لپیٹ جائے گی پنڈلی پنڈلی سے آپ کے رب کی طرف ہوگا اس دن چلنا۔ چنانچہ نہ تو اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، اور لیکن اس نے جھٹلایا اور روگردانی کی، پھر وہ ہو گیا اپنے اہل و عیال کی طرف اتراتا ہوا۔ ہلاکت ہے تیرے لیے، پھر خرابی ہے، پھر ہلاکت ہے تیرے لیے، پھر تباہی ہے۔ کیا سمجھتا ہے انسان یہ کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا بیکار؟ کیا نہیں تھا وہ ایک قطرہ منی کا جو ٹپکایا جاتا ہے رحم میں، پھر وہ ہو گیا جمع ہوا خون، پھر اس اللہ نے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا اسے، پھر بنایا اسے جوڑا نر اور مادہ کا۔ کیا نہیں ہے وہ اللہ قادر پر کے وہ زندہ کرتے مردوں کو۔ یہاں سے سورہ دہر اسٹارٹ ہو رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحقیق گزر چکا انسان پر ایک وقت زمانے سے، جبکہ نہیں تھا وہ کوئی چیز قابل ذکر۔ بلا شبہ ہم ہی نے پیدا کیا انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے کہ ہم اسے آزمائیں گے، لہٰذا ہم نے اسے بنایا خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا۔ بلا شبہ ہم نے ہدایت دی اسے راستے کی، خواہ وہ شکر گزار بنے اور خواہ نہ شکر گزار بنے۔ بلا شبہ ہم نے تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی آگ۔ یقیناً نیک لوگ پیئیں گے ایسے جام کے ہوں گی اس میں ملاوٹ کافور کی، یعنی ایک چشمہ ہے، پیئیں گے اس میں اللہ کے بندے، وہ بہا لے جائیں گے اسے جدھر چاہے، آسانی سے بہا لے جانا۔ وہ پوری کرتے ہیں نظر اپنی اور ڈرتے ہیں اس دن کے عذاب سے کہ ہوگا اس کا شر پہل جانے والا، اور کھلاتے ہیں کھانا باوجود اس کی محبت کے مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو۔ کہتے ہیں بس ہم تو تمہیں کھانا کھلاتے ہیں اللہ ہی کی ذات کے لیے، اور نہیں ہم چاہتے تم سے کوئی جزا اور نہ شکریہ، بلکہ ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن جو ہوگا چہرے بگاڑ دینے والا، بہت لمبا، تو بچائے گا انہیں۔ رکیے ابھی 1 منٹ رکیے، آیت نمبر 33 دیکھیے۔ انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا، اور ہم نے یقیناً اسے راہ دکھا دی، اب چاہے وہ شکر گزار بنے یا پھر ناشکرا بن جائے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے ہم کو بتا دیے، ایک تو ہدایت کا بھی راستہ ہمیں بتا دیا گیا، گمراہی کا بھی راستہ ہمیں بتا دیا گیا، اور اس کے بعد اب ساری نعمتیں دے کر پھر اللہ تعالیٰ نے اب یہ دیکھنا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ کون شکر گزار بنتا ہے اور کون کفر کرتا ہے، کون انکار کرتا ہے نعمتوں کا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دے رہا ہے کہ یہ تمہارے ایگزام ہے، یہ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ایگزام کے کویشچنس ہے، یہ ہمارا جو پیپر آ رہا ہے اس کے یہ کویشچنس ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سوال پوچھنے والا ہے، اس کی تیاری ہم کیسے کریں، اپنے آپ کو پریپیئر کریں کہ یہ اس کی ہم تیاری اب ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ اور بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی آگ تیار کی گئی ہے۔ نیک لوگ شراب کے ایسے جام پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، اور ایک چشمہ ہے
جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکالیں گے. یعنی کہ کیسی ہے وہاں کے شراب اور شربتیں، وہاں کی جو جوس ہے یا پھر جو ڈرنکس ہے وہاں کے، تو یہ بڑی خوشبو والے ڈرنکس ہے یہاں پر. تو یہاں پر یہ لوگ ہوں گے جو اپنی نظریں پوری کرتے تھے. یعنی کہ نظریں پوری کرنے سے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ جو بات وہ اللہ کے لیے کرتے تھے، دل میں سوچتے تھے، وہ پوری کرتے تھے. عبادتوں کے بارے میں آ رہا ہے. اور اس دن سے ڈرتے تھے جس کی آفت ہر سو پھیلی ہوئی ہوگی. اور خود کھانے کی محبت کے باوجود وہ مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے تھے. اب دیکھیے کہ ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا کرتے تھے؟ پہلے مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، یتیموں کو کھانا کھلاتے تھے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ امپورٹنٹ کون سی چیز ہے کہ ہمارے پاس کم ہے، اس میں سے بھی ہم دوسروں کو دے رہے ہیں، اس بات کے ڈر سے کہ ہمارے پاس اب ہو جائے گا تو ہمارے پاس کل کچھ نہیں بچے گا. کئی صحابہ ایسے تھے کہ ان کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ وہ کل کیا کھائیں گے، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتے تھے؟ آج جو اگر صدقہ خیرات کرنے کی بات آتی تو وہ فوراً صدقہ و خیرات کر دیتے تھے. تو ایک صحابی کا ذکر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مہمان آئے اور ان کے پاس بی بی عائشہ نے کہا کہ ان کو کھلانے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ان کی مہمان نوازی کرے گا؟ تو ایک صحابی نے ان کو کہا کہ یا رسول اللہ میں کروں گا، اور وہ اپنے گھر ان کو لے کر گئے. تو ان کی بیوی کو انہوں نے پوچھا کہ یہ فلاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، تو یہ آج رات اپنے گھر گزارے گا، کیا ان کے لیے کچھ کھانے کو ہے؟ تو ان کی بیوی صاحبہ نے کہا کہ ہمارے پاس تو صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے، کھانا تو ہمارے لیے بھی نہیں ہے، صرف بچوں کے اتنا کھانا ہے کہ بچے جتنا کھا سکتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا کہ تم ایسے کرو کہ بچوں کو جلدی سلا دو اور کھانا مہمان کو کھلا دو. اللہ اکبر! دیکھیے یہ ایسے ہوتے تھے پہلے کے لوگ. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو سالوں کے خزانے جمع کر کے رکھتے ہیں، اگلے سال کے لیے، 10 سال کے لیے فکس ڈپازٹ، اور پھر لوگوں کو دینے کی باری آتی تو تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں، دینے کی باری آتی ہے تو بالکل تھوڑا دیا جاتا ہے، بچانے کی اور جمع کرنے کی باری آتی ہے تو گولڈ بنا کے رکھ رہے ہیں، زمینیں لے کے رکھ رہے ہیں، اور دینے کے لیے کنجوسی اور بخل سے کام لیا جا رہا ہے. تو وہ صحابی نے اسی طریقے سے کیا. وہ ان کی جو بیوی صاحبہ تھی وہ بڑی نیک تھی، انہوں نے اسی طریقے سے کیا کہ وہ کھانا مہمان کو کھلا دیا اور بچوں کو کھانا کھانے سے پہلے ہی سلا دیا. تو دوسرے دن جب وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تمہارے لیے جنت کی بشارت جبرائیل علیہ السلام دے کر گئے. سبحان اللہ! ایسے لوگ ہوتے تھے کہ جو اپنا آپ بھی قربان کر دیتے تھے. ہم کیا قربان کرتے ہیں؟ دیکھیں، چیک کریں اپنے آپ کو کہ ہماری قربانیاں کیسی ہیں. ہم تو چھوٹی سی نماز کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے، ہم اپنی نیند نہیں قربان کر سکتے. پیسوں کی تو بات چھوڑ دیجئے، ہر ایک کے پاس پیسہ ہے نہیں ہے، لیکن ہم اپنی نیند نہیں قربان کر سکتے. ہم اپنے چھوٹے موٹے چیزیں نہیں ڈسٹرب کر سکتے، ہمارے پروگرامز نہیں ڈسٹرب کر سکتے. اگر قرآن کی کلاس میں بلایا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، آج ہمارے پاس مہمان ہیں، آج ہمیں یہاں جانا ہے، آج ہمارے یہ کام ہے، وہ کام ہے. اس طریقے سے ہم بہانے کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ یہ ساری چیزیں کیسی ہیں، کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ ہم نے دنیا کے لیے اپنے آپ کو سارا کا سارا مسخر کر کے رکھ دیا ہے، اور ہم کیا ہے کہ ہم اس کے لیے، اللہ کے لیے ہم ٹائم نہیں نکالتے. دیکھیے کہ کیسے لوگ تھے، وہ کیسے صحابہ تھے کہ وہ لوگ اپنا آپ سارا قربان کرتے تھے. کھانے کو ان کے پاس کچھ نہیں تھا. آج الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہا کرے کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے چیزیں. ہر گھر میں ایک سے زائد چیزیں پڑی ہیں. کئی گھروں میں تو طریقہ ہے کہ 2 سالن کے علاوہ بنتے ہی نہیں ہیں. صبح 2 سالن بنتے ہیں، شام میں 2 سالن بنتے ہیں. اس طریقے سے ایک ویجیٹیبل بنتی ہے تو مٹن یا چکن بننا ضروری ہے. تو یہ اس طریقے کے تو ہمارے نخرے ہیں. تو ہم نے تو ایسی آسائش والی زندگی اپنی بنا کر رکھی ہے. دیکھیں ان لوگوں کی طرف، فلسطین کے بچوں کی طرف دیکھیں کہ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے کیسے اسکیلیٹن کی طرح وہ ہو گئے ہیں. اللہ اکبر! ہمارے پاس اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، اس کے باوجود بھی کیا ہم اتنا خرچ کرتے ہیں جتنا کرنا چاہیے؟ اور انہیں کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کی خاطر کھلاتے ہیں اور ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے. دیکھیے بدلہ، یہاں پر تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم کسی کو کھلائیں پلائیں تو وہ پھر ہماری جی حضوری بھی کرے، وہ ہمیں سلام کرے. راستے پر جاتے وقت اگر کسی نے سلام نہیں کیا تو گھر میں آ کے کیا کہتے ہیں؟ دیکھو ان کو ہم اتنا کرتے ہیں اور انہوں نے ہمیں سلام تک نہیں کیا. یہ بات آتی ہے نا دل میں. تو یہ کیا چاہتے ہیں؟ ہم فوراً بدلہ بھی چاہ لیتے ہیں. ہم دنیا میں جب ہم کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کرتے ہیں تو ہم فوراً بدلہ بھی چاہ لیتے ہیں. تو یہ کتنی بری بات ہے کہ انسان وہیں پر اپنا احسان کا بدلہ لے رہا ہے.
اور یہ ناشکریہ چاہتے ہیں. ہمیں اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو چہروں کو یہ منظر اور دلوں کو مضطر کرنے والا ہوگا. اور چنانچہ ایسے لوگوں کو اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی محنتیں بھی تو دیکھیے نا, ان کی محنتیں کیسی ہے. ظاہر ہے ان کو ریشمی لباس تو ملیں گے, ان کو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ سے تو بچائے گا, ان کے چہروں پر ترو تازگی تو ہوگی. انہوں نے محنتیں جو کی تھی, انہوں نے اسٹرگل جو کیا تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. دیکھ لیجئے, چیک کر لیجئے اپنے آپ میں کہ ہم کتنا اسٹرگل کر رہے ہیں. ہماری کیا محنتیں ہیں کہ ہم ایسے مقام پر ہم پہنچائے جائیں, ایسے اعلیٰ مقام تک ہم پہنچ جائیں. اور نہیں ہے اگر تو چیک کریے اور پھر ڈالیے اپنے آپ کو تیار کیجئے. یہ کلاس جو ہے, قرآن کی کلاسز جو ہے, ہم کو تیار کرنے کے لیے کافی ہو جا سکتی ہے. ایک ایک آیت ہمارے دلوں کو رلا دینے کے لیے اور اپنے دین کی طرف بلانے کے لیے ہی کافی ہو سکتی ہے. تو یہاں پر ہر چیز جو ہے, ایک ایک آیت جو ہے ہم کو کیا کر رہی ہے, بلا رہی ہے اللہ کی جنتوں کی طرف, اللہ کی رضا کی طرف ہمیں بلا رہی ہے. ہر چیز جو ہے ہماری کیسی ہونی چاہیے, اللہ کی رضا. ہم بیٹھے ہیں تو دعا کریں دل میں کہ اللہ, میں اللہ کی رضا لے کر ہی اٹھوں, ایسے نہ اٹھوں میں کہ اللہ کی رضا نہ ملے مجھے. تو یہ یہاں پر بیٹھنے کا مقصد بھی ہمارا کیا ہوگا, اللہ کی رضا ہوگی. تو یہاں اگر ہم بیٹھ کے چلے گئے, کتنی دیر دی ہم نے, کون سا ہم نے بڑا کام کر لیا. 24 آورز میں سے اگر ہم 1-1.5 گھنٹہ اس کلاس میں بیٹھ گئے ہیں تو ہم نے کون سا بڑا کام کر لیا, کوئی بڑا کام ہم نے نہیں کیا. لیکن دیکھیے کہ اتنے سے ٹائم میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں مل رہی ہے. کتنی قیمتی چیز ہم کما رہے ہیں. جائیں اگر دن بھر آپ پیسے کمانے جائیں تو دن بھر محنت مزدوری کریں گے تو تھوڑے سے کچھ کاغذ کے پیسے ہم ہاتھ میں لے کر آئیں گے. لیکن اللہ کی رضا کتنی بڑی چیز ہے کہ وہ ایسے ہی کسی کو نہیں مل جائے گی. اور پھر ان لوگوں کے تو کیا ہی کہنے جن کو اللہ کی رضا مل جائے گی, وہ بڑے ہی خوش قسمت ہوں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہاں سے دیکھیے میری بہنوں, جنت کا ذکر, بار بار جنت کا ذکر آئے گا, دوزخ کا ذکر آئے گا. جو مطمئن ہے تو وہ تو جنت کے مزے لے رہے ہوں گے, اور جو دین کی طرف آتے ہی نہیں ہیں انہیں کتنا ہی بلایا جائے تو ایسے لوگوں کو پھر دوزخ سے ڈرنا چاہیے. اور پھر ان کے بارے میں کیا آ رہا ہے, وہ جنتوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. اللہ اکبر. دیکھیے گاؤں تکیے, آرام سے سکون سے بیٹھنے والی جگہیں. وہاں نہ دھوپ کی حدت دیکھیں گے اور نہ سردی کی شدت. جنت کے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے. ان کے خوشے مکمل طور پر ان کے تابع اور فرمان بنا دیے جائیں گے. یعنی کہ یہ سارے خوشے جو درختوں کے خوشے ہیں وہ انسانوں کے, جنتیوں کے تابع اور فرما بردار ہوں گے. کیسے؟ وہ بیٹھے ہیں اپنے پلنگوں پر, ان کو جا کر ہاتھ بڑھا کر توڑنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہ ان کے منہ تک خود ہی آ جائیں گے. سبحان اللہ. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے کہ ان کو اتنی بھی تکلیف نہیں دے رہا ہے کہ وہ ہاتھ بڑھا کر کھا ہی لے. یہاں پر دیکھیے انسان کو کتنی محنتیں کرنی پڑتی ہے, پہلے کماؤ, پھر خریدو, پھر گھر پہ لے کر آؤ, پھر اس کو دھو دھاؤ, پکاؤ, پھر کھاؤ. اور وہاں پر سب چیز ریڈی میڈ مل رہی ہے, بس انجوائے کا ٹائم ہے. محنتیں تو انہوں نے کر لی نا, دنیا میں انہوں نے ساری محنتیں کر لی, اب ان کا محنت کا ٹائم ختم. اب جنہوں نے دنیا میں محنتیں نہیں کی تو پھر وہ وہاں پر رو رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, پکار رہے ہیں, دوسروں کو بلا رہے ہیں مدد کے لیے. لیکن جو لوگ نیک لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہی خوش قسمتیاں ہیں, اللہ تعالیٰ کی خوش قسمتی ہے. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ برے لوگوں میں سے ہمیں نہ بنا. اللہ یہ جن جنتیوں کا تو ذکر کر رہا ہے نا, ہمارا نام اس میں لکھ لے. اللہ ہمیں جنتوں کا وارث بنا دے. اور ان پر چاندی کے برتن اور شیشے کے ساغر پھرائے جائیں گے. شیشے بھی ایسے جو چاندی سے مرکب ہوں, اور انہیں منتظمین جنت نے ایک خاص ترکیب سے بنایا ہو. یعنی کہ شیشے دنیا میں 1000 قسم کے شیشے ہیں, لیکن یہاں کے شیشے کیسے ہیں, ایک دم ٹرانسپیرنٹ, ایسے جیسے صاف اور شفاف. ایسے شیشے کے برتن ہم نے دنیا میں نہیں دیکھے ہوں گے, ایسے ہائی کوالٹی کے. یہاں تو لو کوالٹی ملے گی نا ہم کو, لیکن وہاں پر دیکھیے کہ انسان جو ہے اس کی کوالٹی, برتنوں کی کوالٹی بھی کیسی ہوگی, ایک دم ہائی کوالٹی ہوگی. وہاں کی ہر چیز ہائی کوالٹی کی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ جو دنیا میں ہم دیکھتے تھے وہی چیزیں ہمیں وہاں پر دیکھنے کو ملے گی, بلکہ یہاں پر
بہت ساری ہائی کوالٹی کی چیزیں ہمیں وہاں پر ملیں گی انشاءاللہ العظیم. ہم جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کلاس میں ہم نے جنت کی سیر کی تھی، ویسے ہی آپ آج بھی جنت کی سیر کیجئے. ہو سکتا ہے کہ آج ہماری کوئی نئی بہنیں ہوں تو دیکھیے ایسے امیجن کریے کہ جیسے ہم جنت کے گزر رہے ہیں، جنت کے باغوں میں سے ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں. کیونکہ حدیث کیا ہے کہ اگر جو کوئی قرآن کی کلاس میں یا اللہ کی محفل میں جو بیٹھتا ہے وہ کیا کرتا ہے، جنت کے باغوں میں سے پھول توڑ رہا ہوتا ہے، پھول چن رہا ہوتا ہے اور اپنے پاس اپنی باسکٹ میں جمع کر رہا ہوتا ہے. تو آپ سب جو بیٹھے ہیں یہاں پر وہ پھول چن رہے ہیں، جنت کے باغوں میں گھوم رہے ہیں. امیجن کیجئے، یہ بات ہم نے پہلے بھی امیجن کی تھی، ماشاءاللہ سے ہماری بہنوں کو بڑا مزہ آیا کہ ہم نے جنت کی سیر کر لی. تو یہ آیتیں ہیں ہی ایسی میری بہنوں، اگر آپ اس کو غور سے اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو یہ ریئلائز ہوگا کہ میں جنت کی سیر کر رہی ہوں. ہم نے اس میں ڈوب کر کبھی پڑھا ہی نہیں، ہم نے اس کو ایسے ہی پڑھ لیا کہ بس گزر گئے آیتوں پہ سے. ہم اس کو ڈیپ میں جائیں گے تو ہمیں ریئلائز ہوگا کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم جنتوں میں سیر کر رہے ہیں. اور وہاں پر کیا ہے، شیشے بھی ایسے جو چاندی سے مرکب ہوں گے، اور وہاں انہیں شراب کے ایسے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. اب یہاں پر سونٹ کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ اہل عرب کے نزدیک جو سونٹ کی خوشبو ہے یہ بہت زیادہ ویلیویبل ہوتی تھی. یعنی کہ ان لوگوں کے ہر جو چیزیں پینے کی جو چیزیں ہوتی تھی، جن کے ڈرنکس جو ہوتے تھے، تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ ان کی یہ خوشبو یہ ہر وقت ملاتے تھے. جیسے کہ آپ قہوہ جو گھاوا کہتے ہیں اس میں بھی یہ لوگ سونٹ کی آمیزش کرتے ہیں، چائے میں بلیک ٹی میں یہ لوگ سونٹ کی آمیزش کرتے ہیں. تو یہ ان کی پسندیدہ چیزیں ہیں تو ان کو اسی کی طرف اٹریکٹ کیا جا رہا ہے. اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بھی اتنا مہربان ہے کہ جو انسان کو پسندیدہ چیز ہے وہی بتائی جا رہی ہے. ہم کیا کرتے ہیں بچوں کو، جو بچوں کو پسند کی چیز ہے ہم کہتے ہیں کہ تم پاس ہو جاؤ گے، تم اچھے مارکس لاؤ گے تو ہم تمہیں یہ فلاں فلاں گفٹ دیں گے. تم کو جو بچوں کو پسند ہے وہی چیز کی ہم انہیں لالچ دیتے ہیں. چھوٹے بچوں کو ہم کیا کہتے ہیں، فلاں چاکلیٹ تم کو پسند ہے، اگر تم اتنا ہوم ورک کر لو تو ہم تمہیں یہ چاکلیٹ دیں گے. تو ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے بڑے پیار بھرے انداز میں کہ ایک ایک چیز بتا رہا ہے، ایک جنت کی ایک ایک چیز ہمیں بتا رہا ہے تاکہ میرے بندے دوڑیں. فاستبقوا الخیرات، دوڑ لگائیں، اللہ کی جنتوں کی طرف دوڑ لگائیں. یہ جنت میں ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جائے گا، اور ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. جب تم انہیں دیکھو تو وہ سمجھو کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، اور جدھر بھی تم دیکھو نعمتیں ہی نعمتیں، اور ایک بہت بڑی سلطنت دیکھو گے. اس پر باریک ریشم اور گاڑے ریشم کے لباس ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا پروردگار انہیں نہایت صاف ستھرے مشروب پلائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے ان کی نعمتوں کا ذکر ختم ہی نہیں ہونے کو دے رہا. کتنی نعمتوں والے لوگ ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نعمتوں پہ نعمتیں نعمتوں پہ نعمتیں برسا رہا ہے. یہاں بیٹھی ہر بہن چیک کریے کہ ہمیں مل سکتی ہے یہ، کیا ہم نے کیے ہیں ایسے کام، اور ہم کو اور کون کون سے کام کرنے پڑیں گے جو ہم اس لسٹ میں چلے جائیں. اللہ تعالیٰ جو تو نعمتیں، اتنی نعمتیں جن کو دینے والا ہے، اللہ میری تمام بہنوں کے نام اس میں لکھ لے. اللہ مجھ سمیت ان تمام بہنوں کے نام اس میں لکھ لے. اللہ ہم سب کے اہل و عیال کے نام اس میں لکھ لے. اور ان کا پروردگار انہیں صاف ستھرے مشروب پلائے گا اور کہے گا یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی. جزاء وکان سعیکم مشکورا. کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ کتنا خوش ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی کوششیں تو کی ہے، ہم نے کون سے بڑے بڑے کام کرنے ہیں، چھوٹی چھوٹی اللہ کی فرما برداری ہی کرنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہی چلنا ہے. اور کون سا بڑا کام کرنا ہے، ہم نے کون سے جنگوں پہ جانا ہے. ہم سے تو وہ کام بھی نہیں لیے جا رہے. پہلے کے زمانوں میں جو کام لیے جاتے تھے لوگوں سے، وہ سختیاں تو ہم پر آئی بھی نہیں. ہماری تو زندگیاں بڑی ہی آرام کی زندگی ہے، انجوائے کی زندگی ہے. اس میں سے بھی ہم کیا چاہتے ہیں، اور اس میں بھی ہم نہیں چاہتے کہ ہم تھوڑا ایک قدم بھی آگے بڑھائیں، تھوڑی سی ہم محنت کر لیں، یہ نہیں چاہتے ہم. اور اس کے مطابق لہٰذا آپ اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق صبر کیجئے، اور ان میں سے کسی گناہ گار یا ناشکرے کی بات نہ مانیے، اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام یاد کیجئے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. یہاں پہ ہم صبح شام کے اذکار بھی اس سے لے سکتے ہیں، اور نمازوں کے اوقات بھی ہم لے سکتے ہیں کہ صبح شام کی جو نمازیں ہیں یہ سارے جو ہے اللہ کا ذکر ہی تو ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کے ذکر کو مت بھولو، اور رات کو بھی اس کے حضور سجدہ کیجئے. سبحان اللہ. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ایکسٹرا چیزیں تو ان کے لیے نا جو
پکے اور سچے مومن ہیں جو ابھی نمازوں کی طرف آ رہے ہیں، ان کو کہا جائے گا کہ بھئی آپ صرف فرض نماز ہی پڑھ لو صرف. لیکن جو آگے کے لیول میں جا چکے ہیں، اب جیسے کہ آپ فرسٹ کلاس آپ پاس ہو چکے ہیں تو آپ سیکنڈ میں جائیں گے، سیکنڈ میں آپ پاس ہوں گے تو تھرڈ میں جائیں گے، تو یہ ہائی لیول کے لوگ ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، مومن اور متقی لوگ ہیں، جن کو کہا جا رہا ہے کہ اب آپ سجدے بھی طویل کیجئے، رات میں طویل نمازیں بھی پڑھیے، تسبیح بھی کیجئے. اور لوگ تو بس دنیا سے ہی محبت رکھتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنا جن کے دلوں میں دنیا کی محبت ہے اور ان کے آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم نے ہی انہیں پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے، اور جب ہم چاہیں گے ایسے ہی اور لوگ ان کی جگہ لے آئیں گے. اللہ تعالیٰ کو کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر انسان بہت زیادہ گناہ کرنے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ سب کو ختم کر دے، دھسا دے زمین میں، اور دوسری ایسی مخلوق لے کر آ جائے جو اس کی عبادت کرنے والی ہو، اس کی تسبیح کرنے والی ہو. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن دیکھیے پھر بھی انسان کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا جاتا ہے کس لیے؟ کہ شاید میرا بندہ پلٹ آئے، شاید میرے بندے کو ریئلائز ہو جائے. یہ سوچ کر اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیل دے رہا ہے. اور پھر کیا ہے؟ یہ قرآن ایک نصیحت ہے. ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے. اب دیکھیے آسان چیز، سادہ سب سے سیدھا راستہ قرآن کو تھام لو، سمجھ لو، پڑھ لو، آپ کو سارے احکامات پتہ چل جائیں گے. آپ کو کیا کرنا ہے، کیا ڈوز ہے، کیا ڈونٹس ہے. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی عالم کے پاس جانے کی، کسی مفتی کے پاس جانے کی، کسی سے مشورہ لینے کی، بلکہ قرآن کیا ہے؟ ایک نصیحت ہے. دیکھ رہے ہیں نا ہم نے کتنی چیزیں سیکھ لی. ہم ایک بار ہم اس پہ سے ہم تو ابھی جو ہمارا یہ دورہ ہم شروع ہوا ہے یہ تو ہمارا 30 ڈیز کا ہی دورہ تھا، لیکن دیکھیے کہ اس شارٹ پیریڈ میں بھی کئی چیزیں ہمارے دماغ پر ٹریگر ہوئی ہیں، کئی اثر انداز ہوئی ہیں، کئی چیزیں ہماری صحیح ہو گئی ہیں، کئی چیزیں جو ہماری غلط تھی وہ صحیح ہو گئی ہیں. تو ابھی تو ہم نے ڈیٹیل پڑھا ہی نہیں، ابھی تو ہم ڈیٹیل پڑھنے پہ ابھی تو سورہ آل عمران میں ہی بیٹھے ہیں ہم. لیکن دیکھیے کہ شارٹ ہم نے جو پڑھا اس میں بھی ہمیں کتنی چیزوں کا پتہ چلا. کیا واقعی یہ قرآن ہمارے لیے نصیحت نہیں ہے؟ کیا ہم اس سے نصیحت نہیں حاصل کر سکتے؟ پھر جو چاہے اسے پروردگار کی طرف آ جائے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ اس کو پڑھنے کے بعد، کئی لوگ تو پڑھتے بھی نہیں ہیں، کئی لوگ تو پڑھنے کے باوجود بھی اللہ کی طرف سیدھے راستے پر نہیں آتے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سمجھا ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، کیونکہ انہوں نے دنیا میں سے اپنے وقت کو اتنا بزی کر لیا اپنے آپ کو کہ ان کے پاس یہ ساری چیزیں نہ سننے کا ٹائم تھا، نہ پڑھنے کا ٹائم تھا، نہ سمجھنے کا ٹائم تھا، نہ اتنا وقت انہوں نے نکالا کہ وہ قرآن کو سمجھ ہی سکیں. قرآن کو سمجھنے کا جیسے حق تھا انہوں نے ادا ہی نہیں کیا. اللہ اکبر. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے جو قرآن کو نہ سیکھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر تو یہ ہدایت اور رحمت کے طور پر نازل کیا. یہ ہم پر ایک رحمت ہے. یہ دیکھیے کہ غیر مسلموں کے پاس تو ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جس سے وہ رحمت ہدایت حاصل کر سکے، لیکن یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک راستہ بتا دیا. قرآن کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. جب ہم نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ سیدھا راستہ دکھانے والی ہے. لا ریب فی ھدی للمتقین. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ یہ جو کتاب ہے کہ یہ کیسی کتاب ہے؟ جو ہدایت ہے متقین کے لیے، سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے. اور تم وہی کچھ چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. اللہ یقیناً سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. وہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. یدخل من یشاء فی رحمتہ. کس کو داخل کرے گا اللہ تعالیٰ؟ کو سوال کیجیے اپنے آپ سے، کس کو داخل کرے گا؟ کیا ہم بیٹھے ہیں آرام سے انجوائے کر رہے ہیں لائف کو، ہم کو داخل کرے گا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں؟ نہیں، بلکہ ان کے لیے محنتیں جو کر رہے ہیں، جو تھکا رہے ہیں اپنے آپ کو، جو دنیا کو چھوڑ کر اپنے نفسوں کی خواہشات کے پیچھے جو نہیں بھاگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں تو داخل کرے گا رحمتوں میں، ایسے ہی تو نہیں داخل کر دے گا کسی کو. اور پھر ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ اکبر. اللہ تو رحم کر. اللہم لا تجعلنا منہم. چلیے سورہ مرسلات پڑھیے شبانہ. قسم ہے ان ہواؤں کی جو بھیجی جاتی ہے متواتر، پھر ان ہواؤں کی جو تند و تیز چلتی ہے طوفان بن کر، اور ان ہواؤں کی جو پہلاتی ہے بادل و بارش کو پہلانا،
پھر انہیں پھاڑ کر جدا جدا کرنے والی ہواؤں کی، پھر ان فرشتوں کی جو ڈالنے والے ہیں ذکر اثر ختم کرنے کا یا ڈرانے کے لیے۔ یقیناً تم جس قیامت کا وعدہ دیے جاتے ہیں وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ چنانچہ جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، اور جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، اور جب رسول وقت مقرر کیا جائے گا، کہا جائے گا کس دن کے لیے یہ مؤخر کیے گئے تھے، فیصلے کے دن کے لیے، اور کس چیز نے خبر دی آپ کو کہ کیا ہے فیصلے کا دن؟ اب ہلاکت یہ ہے اس دیکھیے، ایک منٹ شبانہ رکیے. اب یہاں پہ آیت نمبر 14 یوم الفصل. یوم الفصل کس کو کہا گیا ہے؟ ڈے آف ججمنٹ کو، قیامت کے دن کا نام. قیامت کا نام کیا ہے؟ یوم الفصل. کیا ہے وہ یوم الفصل؟ مطلب فیصلے کا دن. کس نے اچھے کام کیے، کس نے برے کام کیے، ترازو میں تولے جائیں گے سب کی نیکیاں اور بدیاں. تو یہی فیصلے کا دن ہے. پڑھیے آگے. ہلاکت ہے اس دن چھٹانے والوں کے لیے. کیا نہیں ہم نے ہلاک کیا پہلو کو، اور پھر ہم پیچھے لگائیں گے ان کے پچھلوں کو. اس طرح ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ. ہلاکت ہے اس دن چھٹلانے والوں کے لیے. کیا نہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا حقیر پانی مٹی سے، پھر ہم نے رکھا ان کو ایک محفوظ ٹھکانے میں ایک اندازے وقت مقررہ تک. پھر ہم نے اندازہ لگایا تو ہم اچھا اندازہ لگانے والے ہیں. ہلاکت ہے اس دن چھٹلانے والوں کے لیے. کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو سمیٹنے جمع کرنے والی، زندوں کو اور مردوں کو، اور ہم نے بنائے رکھے اس میں مضبوط جمے ہوئے پہاڑ بلند و بالا، اور ہم نے پلایا تھا تمہیں پانی میٹھا. ہلاکت ہے اس دن چھٹلانے والوں کے لیے. کہا جائے گا تم چلو اس چیز عذاب کی طرف کہ تم سے اس کو چھٹلاتے. تم چلو ایک سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا ہے اور نہ وہ فائدہ دے گا شعلوں کی تپش سے. بلا شبہ وہ جہنم پھینکے گی اتنی بڑی چنگاریاں جیسے محل، گویا کہ وہ چنگاریاں اونٹ ہے سیاہی ماہر درد. ہلاکت ہے اس دن چھٹلانے والوں کے لیے. یہ وہ دن ہے کہ نہیں وہ بول سکیں گے اور نہ اجازت دی جائے گی ان کو کہ وہ معذرت کر سکیں. ہلاکت ہے اس دن چھٹلانے والوں کے لیے. یہ فیصلے کا دن ہے. ہم جمع کریں گے تمہیں اور پہلو کو، پھر اگر ہے تمہارے لیے کوئی چال تو تم مجھ سے چلو. ہلاکت ہے اس دن چھٹلانے والوں کے لیے. بلا شبہ متقی لوگ سایوں میں اور بہتے چشموں میں ہوں گے، اور لذیذ میووں میں، اور اس میں سے جو وہ چاہیں گے کھائیں گے. کہا جائے گا تم کھاؤ اور پیو مزے سے، بدلے اس کے جو تھے تم عمل کرتے. بلا شبہ ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. ہلاکت ہے اس دن چھٹلانے والوں کے لیے. چھٹلانے والوں تم کھاؤ اور فائدہ اٹھا لو تھوڑا سا، یقیناً تم مجرم ہو. ہلاکت ہے اس دن چھٹلانے والوں کے لیے. اور جب کہا جاتا ہے ان سے تو تم رکوع کرو تو نہیں وہ رکوع کرتے. تباہی ہے اس دن چھٹلانے والوں کے لیے. پھر کس بات پر اس قرآن کے بعد وہ ایمان لائیں گے؟ یہاں سے 30 پارہ اسٹارٹ کرا. سورہ نبا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی بابت وہ ہم سوال کرتے ہیں خبر عظیم کے بارے میں، وہ جو اس میں اختلاف کرتے ہیں. ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے. پھر ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے. کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو بچھونا اور پہاڑوں کو میخیں، اور ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں جوڑا جوڑا، اور ہم نے بنایا تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ، اور ہم نے بنایا رات کو لباس، اور ہم نے بنایا دن کو وقت معاش، اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان، اور ہم نے بنایا ایک چراغ روشن، اور ہم نے نازل کیا پھر بادلوں سے پانی خوب برسنے والا، تاکہ ہم نکالیں اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزہ اور باغات گھنے. بلا شبہ دن فیصلے کا ہے وقت مقرر، یعنی جس دن پھونک ماری جائے گی سور میں تو تم آؤ گے فوج در فوج، اور کھولا جائے گا آسمان تو وہ ہو جائے گا دروازے، اور چلائے جائیں گے پہاڑ تو وہ ہو جائیں گے سراب جیسے. بے شک جہنم ہے رات کی جگہ، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے. وہ ٹھہریں گے اس میں لمبی مدت تک، نہیں چکیں گے وہ اس میں ٹھنڈک اور نہ کوئی مشروب مگر کھولتا پانی اور بہتی پیپ. جزا دیے جائیں گے جزا. بلا شبہ وہ تھے نہیں امید رکھتے حساب کتاب، اور وہ جھٹلاتے تھے ہماری آیات کو بہت جھٹلانا. اور ہر چیز ہم نے ضبط کر رکھا ہے اس کو کتاب میں، لہذا تم رکھو. پھر ہرگز نہیں ہم زیادہ کریں گے تمہیں مگر عذاب ہی میں. بلا شبہ متقی لوگوں کے لیے کامیابی ہے. باغات ہے اور انگور ہے اور ابری جاتیوں والی ہم عمر بیویاں اور شراب کے جام چھلکتے ہوئے. نہیں وہ سنیں گے اس میں لغو باتیں اور نہ جھوٹ. جزا دیے جائیں گے جزا آپ کے رب کی طرف سے، عطیہ کافی ہو جانے والا ہے.
جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے بڑا مہربان۔ نہیں وہ اختیار رکھیں گے اس سے بات کرنے کا، اس دن کھڑے ہوں گے جبرائیل اور سب فرشتے سب وقت کا، نہیں وہ کلام کر سکیں گے مگر وہی کی اجازت دے گا اس کو رحمان، اور کہے گا وہ درست بات، اور یہ دل ہے برحق، چنانچہ جو چاہے وہ پکڑے اپنے رب کی طرف ٹھکانا۔ بلا شبہ ہم نے تمہیں ڈرا دیا ہے قریب کے عذاب سے، اس دن دیکھے گا انسان جو کچھ آگے بھیجا اس کے دونوں ہاتھوں نے، اور کہے گا کافر اے کاش ہوتا میں مٹی۔ یہاں سے سورہ نازیات اسٹارٹ کرا۔ بسم اللہ الرحمن ہاں ایک الرحیم۔ منٹ رکیے، نازیہ شبانہ رکیے، میں پڑھتی ہوں یہ سورہ نازیات۔ نازیات کا کیا مطلب ہے؟ غرق ہونے والا، نزا سے ہے، نزا کا عالم ہوتا ہے نا۔ اب یہ جو ہماری بہنیں 30 پارہ پڑھ چکی ہیں ان کے لیے ریویژن ہو رہا ہے، اور جو ہماری نئی بہنیں ہیں ان کے لیے تھوڑا سا نیا ہے ساری چیزیں۔ ماشاءاللہ سے ہم نے 30 پارہ بہت ہی ڈیٹیل سے ہم نے پڑھا تھا، اور ساری بہنوں کے لیے بہت ہی آسان ہے، کیونکہ ابھی ہمارا 30 پارہ ختم ہوا تھا، میرے خیال سے ابھی 1-2 مہینے یا 3 مہینے ہی ہوئے تھے، تو سارا کو یہ ساری چیزیں یاد ہے۔ اور لیکن نئی بہنوں کے لیے یہ ساری چیزیں کچھ امپورٹنٹ ہیں، تو اس کو نوٹ کرتے جائیں، اور جو کوئی نئی بہنیں ہماری چاہ رہی ہیں کہ اس کی ڈیٹیل اگر تفسیر وہ دیکھیں تو پھر ہمارے یوٹیوب چینل پہ سے 30 پارے کو پھر سن لیں پھر وہ۔ والنازیاتی غرقا، اور یہ کیسے کون سے فرشتوں کی بات بتائی جا رہی ہے؟ واؤ جو ہے خسمیہ واؤ کہا جاتا ہے اس کو، قسم کھائی جا رہی ہے کون سے فرشتوں کی؟ جو غرق ہو کر جان کھینچ لینے والے فرشتے ہیں، جان کھینچنے والے فرشتوں کی قسم، یعنی کہ جان جو نکالتے ہیں، جو روح نکالنے والے فرشتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے، ان کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اور کیا کہا جا رہا ہے؟ ان کی جو بند کھولنے والے ہیں، کون سے بند؟ جوڑ جو ہمارے ایک ایک جوڑ کو بند کو مضبوط کیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، جب انسان کو پیدا کیا تو ایک ایک جوڑ اس کے مضبوط کیے۔ اب دیکھیے کہ کبھی غور سے دیکھیے، آپ اپنی انگلیوں کو ٹیڑھا میڑا کر کے دیکھیے کہ کبھی ٹوٹتے نہیں ہے وہ۔ گھٹنوں کے جوڑ کو دیکھیے کتنا مضبوط ہے، کمر کے جوڑ کو دیکھیے کتنا مضبوط ہے، اب دیکھیے کہ کتنا باریک باریک جوڑ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بنائے، تو یہ سارے کیسے ہیں؟ مضبوط جوڑ ہیں۔ اور پھر موت کے وقت فرشتے انہی جوڑوں کے بند کو کھول کر انہیں ڈھیلا کر دیں گے۔ اللہ اکبر، کیسا ہوگا وہ وقت کہ جب انسان کے پاس فرشتے آئیں گے، موت کے فرشتے آئیں گے، اور کہا جاتا ہے کہ موت کے فرشتے آئیں گے جنت سے، نیک انسان کے لیے جنت کا کفن لے کر آئیں گے، اور برے انسان کے لیے گندی سی بدبو والا ٹاٹ لے کر آئیں گے، جس میں وہ اس کی روح کو ڈال کر لے کر جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تو رحم فرما، اللہ تو اللہ نے تم نیک لوگوں میں شامل فرما۔ اور ان کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، یہ فرشتے کیسے ہیں؟ تیراک فرشتوں کی طرح ہے، کہ جو آسمانوں میں تیرتے ہیں، زمین میں اڑتے ہیں، یعنی ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ان کی سپیڈ دیکھیے، ان کا تیرنا دیکھیے کہ آسمانوں میں، زمین میں، جہاں چاہے وہ دوڑ رہے ہیں، تیر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ان کے اوپر، کہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے حکم سے جہاں چاہیں وہاں سیکنڈز میں پہنچ جاتے ہیں۔ پھر دوڑ کر ایک دوسرے سے آگے نکل جانے والوں کی قسم، پھر ان کی جو اس کی کسی حکم کی تدبیر کرنے والے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اس کی فوراً وہ تدبیر کر دیتے ہیں۔ یہاں پر 5 قسم کے فرشتوں کی اور ان کے کارناموں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ پر روز آخرت کے قیامت پر حجت قائم کرنے کے لیے بنائی، کیونکہ وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ نہیں قیامت قائم ہی نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو فرشتے تمہاری رگ رگ سے روح نکال کر تمہیں موت تک پہنچا دیں گے، اور تمہاری روح کو اپنے قبضے میں لیتے ہیں، اور وہ کسی وقت یہی روح تمہارے جسم میں داخل بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر کفار مکہ جو تھے، فرشتوں کی ہستی اور اس کے جو کارناموں کے قائل تھے، یہ کہ ان کی بنیادی غلطی یہ تھی کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، اور یہ ان کی تدبیر اور امور کائنات میں اللہ کا شریک سمجھتے تھے۔ تو اگر یہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ کیسے ہے، اللہ کے فرما بردار، وہ بھی ایک مخلوق ہے، اور اللہ کی فرما بردار مخلوق ہے وہ، کہ اللہ کے حکم کی سرتابی نہیں کرتے، اپوزٹ نہیں کرتے، بلکہ جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ فوراً کر گزرتے ہیں۔ اور پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ پھر ان کی اور جس دن کانپنے والی کانپے گی، اللہ اکبر، یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، کہ زمین کانپے گی، کانپنے لگے گی، اس کے بعد زلزلے کا ایک اور جھٹکا آ پڑے گا، دل اس دن کانپ رہے ہوں گے۔ یہ پھر سے دیکھیے قیامت کا ایک منظر ہمارے سامنے پیش ہو رہا ہے کہ زمین اس دن جھٹکے لینے لگے گی، زلزلوں کے جھٹکوں کی طرح زمین کے اوپر جھٹکے آنے لگیں گے، تو زمین اس دن کانپنے لگے گی۔ اور پھر کیا ہے؟ یہ زلزلے کس چیز کے زلزلے ہیں؟ یہ
قیامت کے زلزلے، اور ان کی آنکھیں سہمی ہوئی ہوں گی، اور کفار مکہ کہتے ہیں کیا ہم پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے جبکہ ہم بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ کہتے ہیں یہ واپسی تو بڑے گھاٹے کی بات ہوگی، وہ بس ایک گرجدار آواز ہوگی، پھر وہ ایک دم ایک میدان میں موجود ہوں گے۔ کیا آپ کو موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ جب طوا کی مقدس وادی میں انہیں ان کے رب نے پکارا تھا، ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ وہ وادی مقدس سے طوا میں جا رہے تھے اپنی فیملی کو لے کر رات کے اندھیرے میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا پکارا تھا؟ انا ربکم اللہ میں تمہارا رب ہوں، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، اور فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، پھر اسے کہو کیا تیرے لیے یہ ممکن ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے؟ یعنی کہ دیکھیے کہ تقوی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، ایمان کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ کیسے انسان کو؟ جو بہت ہی زیادہ سرکش ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ پاکیزگی اختیار کرو۔ کہ یہاں پر دیکھیے کتنے پیارے انداز میں فرعون کو بھی کہا جا رہا ہے، ایسے نہیں کہ ڈانٹ کر مار کر، ہم کیا کرتے ہیں فوراً ڈانٹنے اور مارنے لگ جاتے ہیں جو ہماری بات نہیں سنتا۔ اب یہ تو فرعون تھا، سرکش تھا، اتنا سرکش تھا کہ اس کے بارے میں تو ہم کافی پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی کیسی بہت ہی پیار بھرے انداز میں۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب ہم کسی کو دین کی طرف بلائیں تو بڑا ہمارا انداز بیان ان کو بلانے کا جو انداز ہے بہت ہی سافٹ ہونا چاہیے، اچھا انداز سے ہمیں ان کو بلانا چاہیے، یہ نہ ہو کہ سامنے والا ہم سے بیزار ہو جائے۔ اور میں تجھے تیرے پروردگار کی راہ دکھاؤں تو ڈر جائے، چنانچہ موسیٰ نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی۔ پڑھیے شبانہ آگے سے آیت نمبر 20۔ اور میں تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف سے تو ڈرے۔ پھر موسیٰ نے دکھائی فرعون کو نشانی پڑی تو اس نے لایا اور نافرمانی کی، پھر وہ پلٹا فساد کی کوشش کرتے ہوئے، پھر اس نے سب کو جمع کیا اور پکارا تو کہا میں تمہارا رب ہوں سب سے بڑا۔ چنانچہ پکڑ لیا اس کو اللہ نے عذاب میں آخرت اور دنیا کے، بلا شبہ اس میں البتہ عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔ کیا تم سخت تر ہو دوبارہ تخلیق میں یا آسمان؟ اس اللہ نے اسے بنایا، اس نے بلند کی اس کی چھت، پھر اس نے اسے ٹھیک ٹھاک کیا اور تاریک کیا اس کی رات کو، ظاہر روشن کیا اس کے دن کو، اور زمین اس کے بعد اس نے اسے بچھایا، نکالا اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ، اور پہاڑ اس نے گاڑ دیا ان کو فائدے کے لیے تمہارے اور تمہارے چوپاوں کے۔ پھر جب آ جائے گی آفت بہت بڑی قیامت کی، اس دن یاد کرے گا انسان اور اس نے کوشش کی اور ظاہر کر دی جائے گی دوزخ ہر اس شخص کے لیے جو دیکھتا ہے۔ چنانچہ لیکن جس نے سرکشی کی اور اس نے ترجیح دی دنیاوی زندگی کو تو بلا شبہ جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، اور لیکن جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور اس نے روکا اپنے نفس کو بری خواہش سے تو بلا شبہ جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وہ کافر آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ کب ہے اس کا واقع ہونا، کس چیز میں ہے آپ اس کے ذکر سے، کس چیز میں آپ اس کے ذکر سے، آپ کے رب کی طرف ہے اس کے علم کی انتہا۔ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اس کو جو اس سے ڈرتا ہے، گویا کہ وہ کافر جس دن دیکھیں گے اس کو تو سمجھیں گے نہیں وہ ٹھہرا وہ دنیا میں مگر ایک شام یا ایک کی صبح۔ یہاں سے سورہ عبسہ اسٹارٹ ہو رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں ایک منٹ رکیے شبانہ، یہاں پہ سے یہاں پر دیکھیے سورہ عبسہ، اور وہ عبسہ کا کیا مطلب ہے؟ تیوری چڑھانا یا اپنے چہرے کے تاثرات کو بدل دینا۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جو چیز ہم کو پسند نہیں ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے چہرے کے تاثر سے سامنے والے کو پتہ چل جاتا ہے۔ کوئی ایسا شخص آپ کے پاس آ گیا جن کو آپ پسند نہیں کرتے، آپ کے منہ وہیں پر ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ جن کو آپ پسند کرتے ہیں پھر وہ کیسے بڑے خوش ہو جاتے ہیں نا ان کو دیکھ کر، ہم کہ ان کے ویلکم کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہنستے ہیں اور مسکراتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ اور جن کو پسند نہیں کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر خاموش وہیں بیٹھے بیٹھے بس ان کو سلام کر دیا اس طریقے سے۔ تو یہاں عباسہ کا کیا مطلب ہے؟ تیوری چڑھانا یا اپنے چہرے کے تاثرات کو بدلنا، صرف اتنا ہی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہاں پر اس کا ایک شان نزول اس وقت کا ہے جب ایک ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند قریشی سردار بیٹھے ہوئے تھے اور آپ انہیں اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ کون کون سے تھے وہ سردار؟ عتبہ تھے، شیبہ تھے، ابو جہل تھے، امیہ بن خلف تھے۔ تو یہ سارے کیسے لوگ تھے؟ بڑے بڑے لوگ تھے، یہ بڑے بڑے سردار تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے۔ یہ لوگ بعد میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے بدترین دشمن ثابت ہوئے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت اس زمانے میں نازل ہوئی تھی
جب قریشی سردار اسلامی دشمن کی حد تک نہیں پہنچے تھے. اب یہ تو اس وقت کی بات تھی جب یہ سن لے رہے تھے بات کو، اس کے بعد تو وہ دشمن بن گئے تو وہ تو بات سننے کے لیے قابل بھی نہیں تھے. تو پھر یہ کیا ہوا کہ اسی دوران سیدنا عبداللہ بن مکتوم جو تھے کہ یہ آپ کے پاس آئے، اور یہ عبداللہ بن مکتوم جو تھے نابینا تھے، اور یہ کون تھے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پھوپھی زاد بھائی تھے، یعنی کہ پھپھیرے بھائی تھے یہ حضرت خدیجہ کے، اور ابتدائی اسلام لانے والوں میں سے تھے. مطلب ان کی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں اسلام لایا تھا انہوں نے. اور انہوں نے آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی آیت کا مطلب پوچھا. جو لوگ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے انہیں آپ دیکھ نہیں سکتے تھے، کیونکہ ان کو نہیں معلوم تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون بیٹھے ہیں، کیونکہ وہ تو نابینا تھے، تو ان کو نہیں پتا تھا. انہوں نے بس آئے اور اپنا سوال پیش کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری. تو اس ناگواری کے اثرات پر آپ کے چہرے پر تھوڑے سے چہرے کے تاثرات چینج ہوئے، اور آپ نے سیدنا عبداللہ بن مکتوم کی طرف کوئی توجہ نہ کی اور انہیں خاموش کرا دیا. اب اشارے سے ہم کرتے ہیں نا، کبھی کبھی ہم کلاس میں بیٹھے ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہم بچوں کو کیا کرتے ہیں؟ اشارے سے خاموش کر دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے انہوں نے بھی کیا کیا؟ ان کو خاموش کرا دیا. جس کی وجہ یہ تھی کہ آپ سیدنا عبداللہ کی طرف سے مطمئن تھے. ان کو پتا تھا کہ یہ تو نیک ہے، یہ متقی ہے، ان کو ساری دین کے بارے میں پتا ہے چیزیں، تو ایک چیز ہے تو میں انہیں بعد میں بھی بتا دوں گا. اب کیا ہوتا ہے، گھر کے لوگ اگر کچھ بھی پوچھے تو ہم ان کو کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا ایزی لے لیتے ہیں کہ ہم ان کو بعد میں بتا دیں گے. اس کے برعکس اگر آپ کو کوئی باہر والا پوچھے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے ان کا کنفیوژن یا ان کا سوال کا جواب دینے لگتے ہیں، کیونکہ گھر والوں کو تو ہم بعد میں بھی دے سکتے ہیں. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ہم ان کو پتا تھا، مطمئن تھے یہ تو خالص مومن ہے، انہیں بعد میں بھی سمجھا لے سکتے ہیں. تو اس لیے کیا کیا انہوں نے؟ اگر ان سرداروں میں سے کوئی ایک بھی اسلام کے قریب آ گیا تو اسلام کو خاصی تقویت پہنچ سکتی ہے، مطلب اسلام مضبوط ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے آپ قریشی سرداروں سے گفتگو میں بزی رہے. اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی یہ کہ عبس و تولا، اور پیغمبر شروع ہوئے اور بے رخی کی کہ ان کے پاس ایک اندھا شخص آیا، نابینا شخص آیا، اور آپ کو کیا معلوم، شاید وہ سنور جاتا اور شاید وہ نصیحت قبول کر لیتا. یعنی کہ ان کے بارے میں آیت اتر گئی کہ وہ اتنے نیک تھے کہ وہ نابینا ہونے کے باوجود بھی وہ مسجد تک اسی طریقے سے نماز کے لیے بھی آتے تھے اور دوڑ دوڑ کر نیکی کے کام سیکھتے تھے، اور اسے یہ چیز فائدہ دیتی. مگر جو شخص بے پرواہی کرتا ہے تو آپ اس کی ہدایت کے لیے اس کے پیچھے پڑے ہیں. مطلب کیسے ان لوگوں کی بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو سردار تھے، قریش کے جو سردار تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی ہدایت کے پیچھے پڑے رہے. ایک ایسے شخص کو آپ نے چھوڑ دیا جو متقی ہے، ایمان والا ہے، اور وہ آپ کے پاس کوششیں کر کے آیا ہے. ظاہر ایک نابینا شخص کا ایک جگہ سے دوسری جگہ تک آنا کتنا محنت کا کام ہوتا ہے. ایک عام انسان دیکھتا ہوا آ جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن نابینا شخص کیسے آتا ہے تو ہم سب بہتر جانتے ہیں. حالانکہ اگر وہ نہیں سنورتا تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں تھی. یعنی کہ قریش کے سردار اگر نہ بھی سنورتے، نہ بھی دین کی طرف آتے تو اللہ تعالیٰ ان سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں پوچھنے والا تھا کہ آپ نے ان کو کیوں نہیں سیدھی راہ دکھائی. مگر جو شخص کوشش کر کے آپ کے پاس آیا ہے اور وہ ڈرتا ہے تو آپ اس سے غفلت برتتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں چاہیے. یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، جو چاہے اسے یاد رکھے. اللہ اکبر. دیکھیے کہ ایسے لوگ جو دوڑ کر آ رہے ہیں، جو کوششیں کر رہے ہیں، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے لیے راستے آسان کرنا چاہیے، ان کے لیے فلیکسیبلٹی دینا چاہیے. اور جو بھی ہمارے آس پاس ہمارے ریلیٹیوز ہیں، ہمارے بچے ہیں، جو بھی قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ باقی کے سارے کام بازو رکھ کے پہلے ان کو امپورٹنس دینی چاہیے کہ یہ دین کی طرف آئے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ان کا موڈ چینج ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ پھر دین سے دور ہو جائیں کہ نہیں یہ تو چلو کوئی بات، کوئی ہمیں بتا ہی نہیں رہا. ایسا ہوتا ہے اکثر کہ کوئی انسان دین کی باتیں جاننا چاہتا ہے، اسے کوئی صحیح راستہ نہیں مل رہا ہوتا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ انسان پھر وہاں سے ہٹ جاتا ہے، اس کا موڈ چینج ہو جاتا ہے، اس کا جو شوق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور قابل احترام صحیفوں میں درج ہے جو بلند و بالا مقام پر رکھے ہوئے ہیں اور پاکیزہ ہیں، ان کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں جو بڑے. یہ جو ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں تو دیکھیے کہ کیسے لوگوں، اتنے نیک لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلکی سی ڈانٹ پلا دی یہاں پر، صرف اس لیے کہ چہرے کے تاثرات چینج ہوئے. یہاں پر ہمیں کیا سکھایا، کیا لیسن مل رہا ہے ہم کو؟ کہ ہم کسی سے بات کریں تو ہمارے چہرے کے تاثرات بھی نہ چینج ہوں،
بھلے ہی آپ کو کوئی انسان برا لگتا ہے، بھلے ہی اس کا کوئی کام آپ کو برا لگ رہا ہے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، چہرے پر اس کے تاثرات بھی نہیں لانے ہیں۔ تو دین کی بات سکھاتے وقت انسان کو بہت سافٹ ہونا چاہیے، بہت پیار بھرے انداز میں دین کی بات سکھانی چاہیے، اور اگر کوئی پوچھ رہا ہے، کوئی انٹرسٹ دکھا رہا ہے، تو سارے کام کاج چھوڑ کر تو فوراً اس کو دین کی بات بتانی چاہیے۔ اور پھر یہاں پر اب قرآن کے بارے میں آ رہا ہے، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس کا حافظ ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس کا حافظ ہے، وہ قیامت کے دن لکھنے والے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور پڑھنا اسے مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اب بہت ساری بہنیں ہماری ڈرتی ہیں کہ ہم بہت مسٹیک سے پڑھ رہے ہیں، کیا کریں؟ شیطان کیا دلاتا ہے خیال دل میں کہ دیکھو تم اتنے مسٹیکس سے پڑھ رہے ہو، اس سے تو اچھا پڑھو ہی مت تم، کیونکہ تم بہت غلطیاں کر رہی ہو، اللہ کی ناراضگی والے کام ہو جائیں گے۔ اکثر یہ خیال آتا ہے نا ہمارے دلوں میں کہ نہیں نہیں ہمیں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، نہیں نہیں چلو بس ہم سن ہی لیتے ہیں، نہیں نہیں چلو کوئی نہیں، غلطی نہ ہو جائے اللہ کے کلام میں ہم سے، تو ہم اس طریقے کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو بلکہ یہ جو اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے اس کو تو دوہرا اجر ہے۔ خوش ہو جائیے کہ ہم ساری بہنیں، اب ہمارے پاس تو ہم اتنے پرفیکٹ تو ہے نہیں، کہیں نہ کہیں تو ہم اٹک اٹک ہی جاتے ہیں، تو ہمیں اس کا دوہرا اجر مل رہا ہے۔ اور قرآن کی عظمت کی شان، شبانہ پڑھیے۔ آیت نمبر 30، جسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں جو صرف نیکوکار ہیں ہلاک کیا جائے گا۔ انسان کی قدر ناشکرا ہے، وہ کس چیز سے اللہ نے پیدا کیا اسے، ایک نقطے سے اس نے پیدا کیا اسے، پھر اس نے اندازہ لگایا اس کا، پھر راستہ آسان کر دیا اس کا، پھر اس نے موت دی اسے اور خبر میں لے گیا اسے، پھر جب وہ چاہے گا دوبارہ زندہ کر دے گا اسے۔ ہرگز نہیں، ابھی نہیں پورا کیا اس نے کو جو اللہ نے کیا اسے۔ چنانچہ چاہیے کہ دیکھیں انسان اپنے کھانے کی طرف کہ بلا شبہ ہم نے برسایا پانی بارش سے خوب برسانا، پھر ہم نے پھاڑا زمین کو اچھی طرح پھاڑنا، پھر ہم نے اگایا اس میں اناج اور انگور اور سبزیاں اور زیتون اور کھجور اور باغات گھنے اور پھل اور چارہ فائدے کے لیے تمہارے واسطے اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ پھر جب آئے گی کان بہرے کر دینے والی سخت آواز، اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے۔ ہر شخص کے لیے ان میں اس دن ایک حال ہوگا کہ وہ بے پرواہ کر دے گا اس کو دوسروں سے۔ کئی چہرے اس دن چمکنے والے ہوں گے، ہنسنے والے ہوں گے، بشاش بشاش، اور کئی چہرے اس دن پر غبار ہوگا، ان کو ڈھانپتی ہوگی سیاہی۔ یہی لوگ ہیں کافر اور فاسق۔ یہاں سے سورہ تکویر اس کا قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور جب 10 ماہ کی اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائے گی اور جب زندہ درگور کی ہوئی سوال کی جائے گی، کسی گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی تھی، اور جب اعمال نامے پہلا دیے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی اور جب جنت خریب کر دی جائے گی، تو جان لے گا ہر نفس جو اس نے حاضر کیا۔ چنانچہ میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، چلنے والے، چھپ جانے والے کی، اور رات کی جب وہ چلی جاتی ہے اور صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے۔ بلا شبہ البتہ قول ہے رسول کریم جبریل کا، جو قوت والا ہے، نزدیک عرش والے کے بلند مرتبے ہے، اطاعت کیا جاتا ہے وہاں آسمانوں میں، امین ہے اور نہیں تمہارا ساتھی دیوانہ۔ اور البتہ تحقیق اس نبی نے دیکھا ہے اس جبرائیل کو کھلے کنانے میں، اور نہیں وہ غیب کی باتوں پر بخیل، اور نہیں ہے یہ قرآن قول کسی شیطان مردود کا۔ پھر کہاں جاتے ہو تم؟ نہیں ہے یہ قرآن کچھ اور مگر نصیحت جہانوں کے لیے، اس شخص کے لیے جو چاہے تم میں سے یہ کہ وہ سیدھا چلے، اور نہیں تم چاہتے مگر یہ کہ چاہے اللہ رب العالمین۔ یہاں ایک سے منٹ، ہاں رکیے، ہاں یہاں پہ دیکھیے سورہ عباسہ میں دیکھیے آیت نمبر 22 دیکھیے، ثم اذا شاء انشر ثم اماتہ فاقبرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے انسان کو موت دینا اور قبر مہیا کی، اللہ تعالیٰ نے اسے موت دیا اور اسے قبر میں رکھا۔ یہ دیکھیے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں، موت کو تو ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ موت آئے ہی نہ، ہم کتنا ڈرتے ہیں موت سے، لیکن یہ دیکھیے کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ موت نہ دیتا تو ہم جنت کیسے دیکھ سکتے؟
موت نہ دیتا تو ہم اپنی آخرت کے انعامات تک کیسے پہنچ سکتے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ موت نہ دیتا تو دیکھیے کہ ہماری زندگیاں کیسی لاغر کی طرح ہو جاتی کہ لوگ انسان کسی کے مجبور ہو کر رہ جاتے، کیونکہ ایک ٹائم کے بعد ہمارے باڈی پارٹ جو ہے ویک سے ویک تر ہوتے جاتے ہیں، تو موت کا آنا بھی انسان کے لیے ایک نعمت بن جاتا ہے۔ کیونکہ کیا ہے، کئی ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کمزور ہو چکے ہیں، بڑی عمروں تک پہنچ چکے ہیں، اور پھر ان کے پاس موت نہیں آ رہی ہے، اتنے کمزور اور لاغر ہو چکے ہیں، اور گھر کے لوگ بھی ان کی تیمارداری، ان کی بیماریوں کے ان کو دیکھتے دیکھتے پریشان ہو گئے ہیں۔ کئی اب اگر اولادیں اچھی ہیں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر اولاد اچھی نہیں ہے تو پھر کیسا ہے کہ ان کا بڑا ہی برا حال ہے کہ ان کے بستروں میں پیشاب اور پاخانے ہو رہے ہیں، ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، گندگی میں غلاظت میں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو کتنا برا ان کے ساتھ ٹریٹ ہوتا ہے کہ جن کی اولاد جاہل ہو اور بہت زیادہ سالوں تک پڑے پڑے بھی کیا ہوتی ہے، اولاد بیزار ہونے لگتی ہے۔ تو یہ انسان کے لیے موت کا ملنا بھی ایک نعمت ہے، اور اس کے بعد قبر کا ملنا بھی ایک نعمت ہے کہ دیکھیے اگر قبر میں انسان کو ڈالنا نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ لاش گھروں میں پڑی رہتی، اس میں تغیرات ہوتے، چینجز ہوتے، وہ سڑ جاتی، اس میں کیڑے ہو جاتے، اور وہ سارے لوگ اس کو دیکھ دیکھ کر ڈرتے، گھبراتے، اور گندی سی اگر 1 سے 2 دن ہو جائے، 2 سے 3 دن ہو جائے تو لاش سڑنے لگتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس میں چینجز آنے شروع ہوتے ہیں، سڑنے لگتا ہے کہ ایک باڈی پارٹ۔ تو دیکھیے کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ قبر میں نہ ڈالتا، اللہ تعالیٰ نہ بتاتا قبر کا معاملہ، تو کیا ہوتا ہے، انسان کا کتنا برا حال ہوتا کہ ساروں کی لاشیں ایسی اوپر پڑی ہیں، سڑ رہی ہیں، اور لوگ آس پاس پریشان ہو رہے ہیں، سڑی بدبو پھیل رہی ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے کہ کسی انسان کو قبر کا مہیا ہو جانا، کہ کسی کا یہ جو ہماری اس میں بہت ہم شارٹ تفسیر کر رہے ہیں تو اس لیے ہم اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے، لیکن ہماری جو ڈیٹیل تفسیر میں ہم نے جو پڑھا تھا سورہ عبسہ کی تفسیر انشاءاللہ آپ دیکھ لیں، اس میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں اس کو سمجھایا تھا، اور کچھ سٹوریز کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو سمجھایا تھا۔ ابھی یہاں پر اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو ساری سٹوریز کے ساتھ اس کی اہمیت بتاؤں کہ انسان کے لیے موت اور قبر کتنی ضروری ہے۔ تو یہ قبر کا ملنا بھی انسان کے لیے ایک نعمت ہے، موت کا آنا بھی ایک نعمت ہے۔ پڑھی آیت اس سورہ انفطار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے بکھیر دیے جائیں گے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور خبریں پھیڑ دی جائیں گی تو جان لے گا ہر نفس جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا۔ اے انسان، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں؟ وہ جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے ٹھیک ٹھاک کیا، پھر تجھے معتدل بنایا، جس صورت میں اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم جھٹلاتے ہو جزا کو، جبکہ بلا شبہ تم پر البتہ نگران ہے، معزز لکھنے والے، وہ جانتے ہیں جو کچھ کرتے ہو۔ بلا شبہ نیک لوگ البتہ نعمت جنت میں ہوں گے، اور بلا شبہ بدکار لوگ البتہ جہنم میں ہوں گے۔ وہ داخل ہوں گے اس میں یوم جزا کو، اور نہ وہ اس سے غائب ہوں گے۔ اور کس چیز نے خبر دیا آپ کو کہ کیا ہے یوم جزا؟ پھر کس چیز نے خبر دیا آپ کو کہ کیا ہے یوم جزا؟ اس دن نہیں اختیار رکھے گا کوئی نفس کسی نفس کے لیے کچھ بھی، اور حکم اس دن صرف اللہ ہی کا ہوگا۔ یہاں سے سورہ مطففین 17۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، وہ لوگ کہ جب وہ ناپ کر لیتے ہیں لوگوں سے تو پورا لیتے ہیں، اور جب وہ ناپ کر دیتے ہیں یا انہیں تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ کیا نہیں یقین رکھتے یہ لوگ کہ بلا شبہ وہ خبروں سے اٹھائے جائیں گے اس یوم عظیم کے لیے، جس دن کھڑے ہوں گے لوگ رب العالمین کے سامنے؟ ہرگز نہیں، بلا شبہ نامہ اعمال فاجروں کا البتہ سجین میں ہے۔ اور کس چیز نے خبر دی آپ کو کہ کیا ہے شبانہ رکیے، اب یہاں پر دیکھیے کلا ان کتاب الفجارہ لفی سجین، یہاں پر کیا آپ جانے کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے۔ سجین کس کو کہتے ہیں؟ سجن کہتے ہیں جیل کو، عربک میں جیل کو سجن کہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ قید خانہ ہے، بدروحوں کا قید خانہ۔ وہاں پر ان لوگوں کے اعمال نامے رکھے جائیں گے، جو برے لوگ ہیں ان کے اعمال نامے سجین میں رکھے جائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں سجین سے بچا۔ اور یہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی کہ یہ برے کردار والے جو لوگ ہیں، بد کردار لوگوں کے اعمال نامے ان قید خانوں میں ہوں گے، ان کی بدروحیں بھی اس قید خانوں میں ہوں گی۔ کیا ہم نے پڑھا تھا حدیث میں
کہ ہم نے آپ جو فرشتے، موت کے فرشتے جب آتے ہیں انسان کی روح لے کر جاتے ہیں، آسمانوں پر چڑھتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کے کیا ہوتی ہے، بدروح جو ہوتی ہے، تو اس کا جب وہ آسمان پر لے کر چلتے ہیں تو آسمان کے فرشتے ان کے لیے دروازے نہیں کھولتے، اور کیا کہتے ہیں کہ یہ بدبودار روح تم کس کی لے کر آئے ہو؟ کون سا ایسا انسان ہے یہ کہ جس کی بدبو چاروں طرف پھیل گئی ہے؟ جب برا انسان مرتا ہے تو اس کی بدبو چاروں طرف پھیل جاتی ہے، تو فرشتے اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولتے، اور پھر کیا کیا جاتا ہے، اس بدروح کو وہیں سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے، ساتوں زمینوں کے نیچے جو دوزخ ہے اس کا نام سے جین ہے، تو اس میں اس قید خانے میں اس روح کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور کیا کہا جا رہا ہے، اسے ہر وہ شخص جھٹلاتا ہے جو حد سے بڑا گناہگار ہے، سرکش گناہگار، نماز بھی نہیں پڑھتا، جھٹلاتا بھی ہے، آیتوں پر عمل بھی نہیں کرتا۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس کچھ ایسے لوگ ہیں صرف نامنل مسلم ہیں، نام کے مسلمان ہیں، جو بس مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے، بس اتنا ہی ہے ان کا، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں کہ ان کو سجین میں ان کا ٹھکانہ ہے، اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں، ہرگز یہ بات نہیں، بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے، ہرگز نہیں، یقیناً ایسے لوگ اس دن اپنے پروردگار کے یہاں محروم رکھے جائیں گے، پھر یقیناً وہ جہنم میں گرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم، رعان علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دلوں پر ایک چھوٹا سا دھبا لگتا ہے۔ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے، اب سپوز کہ کسی انسان کی ایک نماز چھوٹ گئی تو اس کے دل پر ایک دھبا لگ گیا، اور پھر وہ اب اس نے 2 نمازیں چھوڑ دی تو وہ دھبا اور بڑا ہو گیا، 3 نمازیں چھوڑ دی تو اور بڑا ہو گیا، اب کیا ہوا، وہ عادی ہو گیا، اس کو برا نہیں لگ رہا۔ جو انسان ہر وقت نماز کا پڑھنے والا ہے، اس کو اگر ایک نماز چھوٹ جائے تو اس کو بہت لعنت ملامت ہوتی ہے اپنے آپ پر کہ ہائے میری نماز کیسے چھوٹ گئی، ہائے میرا یہ نیک کام کیسے چھوٹ گیا، میرا ایک روزہ کیسے چھوٹ گیا۔ تو انسان روتا ہے اپنے دل میں، شرمندہ ہوتا ہے اللہ کے سامنے، لیکن جو برے لوگ ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ان کے دلوں پر کوئی اثر ہی نہیں کرتا، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو ایسے لوگوں کے دلوں پہ کیا ہوتا ہے، پھر زنگ چڑھ جاتا ہے، اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد کیا ہوتے ہیں، ان کے دل پورے کے پورے کالے ہو جاتے ہیں، زنگ پڑ جاتا ہے ان کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو زنگ لگنے سے بچائے، اور ہر وقت اپنے دلوں کے زنگ کو دھونے کے لیے قرآن کی تلاوت کیجیے، استغفار، توبہ و استغفار اس کا سب سے اچھا علاج ہے کہ ہر وقت اپنی غلطیوں کو ڈھونڈیے، سرچ کرتے رہیے کون کون سی ہماری غلطیاں ہیں، کون کون سے ہمارے غلط کام ہیں، ایک تو ہم کو ان کو اپنی زندگیوں سے نکالنا ہے، اور کون کون سے غلط گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اب تک ہو گئے ہیں، اب ہم نہیں کریں گے۔ تو انسان اگر توبہ و استغفار کرتا رہے تو اس کے دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے، اس کے دلوں کی صفائی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے، اللہ ہمیں سے زنگالو دل سے بچائے۔ اور پھر یقیناً وہ جہنم میں گرنے والے ہیں، پھر انہیں کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جسے تم جھٹلاتے تھے، ہرگز نہیں۔ اور پھر کیا کہا جا رہا ہے، نیک لوگوں کا اعمال نامہ بلند پائے لوگوں کے دفتر میں ہوگا، ان کتاب الابراری لفی علیین، علیین کس سے ہے، اعلیٰ سے، اونچے مقام والا، اعلیٰ ایک دم۔ اب یہاں پر دیکھیے کیسے نیک لوگوں کے مقام دیکھیے کیسے ہے، اعلیٰ مقام، علیین آسمانوں پر ہے ان کے لیے، اور ان کے لیے ان کی جو روحیں ہیں یہ اعلیٰ مقامات پر ہوں گی، اور یہ بلند پائے لوگوں کا دفتر ہے، یعنی کہ یہاں پر ان لوگوں کے اعمال نامے رکھے ہوئے ہیں جو نیک لوگ ہیں، جو دوڑتے ہیں اللہ کے لیے، دوڑ دوڑ کر آتے ہیں، جہاں کہیں بھی انہیں آواز دی جائے فوراً دوڑ کے چلے آتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ نہیں آج تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، آج تو ہم کو جانا ہے، آج تو ہمارے پاس کوئی آنے والے ہیں، یہ نہیں، ہمارے بچوں کے مسئلے، ہمارے شوہر کے مسئلے، ہمارے اسکول کے مسئلے، ہمارے ایگزامز کے مسئلے، ہمارے جابس کے مسئلے، وہ روتے نہیں ہیں ہر وقت۔ آپ دیکھیں گے کچھ لوگ ہمیشہ مسئلوں مسائل میں کہ ان کے رونے ہی نہیں ختم ہوتے، چھٹی کے دن بھی اگر انہیں بلایا جائے تو وہ بھی نہیں آتے وہ۔ تو یہاں پر ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ نیک لوگوں کی بات کہ جب بھی انہیں بلایا جائے وہ فوراً دوڑ کر چلے آتے ہیں۔ اور وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے،
تختوں پر بیٹھے نظارے کریں گے، آپ ان کے چہروں پر خوشحالی کی رونق معلوم کریں گے۔ انہیں خالص شراب پلائی جائے گی جس کی مہر کستوری کی ہوگی، اور نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ وہ اس بات میں رغبت کریں۔ کیسی شراب ہے یہ؟ بدبودار شراب نہیں ہے، بلکہ یہ خوبصورت، اس کی مٹھاس کیسی ہے؟ بہت اچھی، شہد کی طرح میٹھی ہے، اور اس کی خوشبو کستوری کی طرح ہے۔ کستوری کیا ہے؟ کہ ایک ایسی خوشبو جو سب سے بھاری جو خوشبو سمجھی جاتی ہے، کستوری کی خوشبو سمجھی جاتی ہے۔ تو یہ کستوری کی خوشبو ہوگی، اور اس کو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اس کی طرف رغبت کریں، اس کی طرف دوڑنے کی کوشش کریں۔ یہ ساری چیزیں جن کو ملنے والی ہے، اس کی طرف دوڑ لگائیں۔ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم کوششیں کر سکتے ہیں ان سب چیزوں کو پانے کی۔ اور شراب میں تسنیم کی آزمائش ہوگی۔ تسنیم کیا ہے؟ تسنیم جنت میں ایک چشمے کا نام ہے، جو اس چشمے کی پانی کی ملاوٹ سے وہ شراب اور خوشگوار بن جائے گی۔ یہ تسنیم ہم نے پہلے پڑھا تھا، ایک تسنیم ہے، ایک کوثر ہے۔ تو یہ جنت کا جو ایک چشمہ ہے، ایک جہاں سے شراب وہاں پہ لوگوں کے لیے آ رہی ہے، یعنی کہ جو پینے والے لوگوں کو پلائی جا رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ تسنیم کے چشمے سے ان کو پلائی جا رہی ہے۔ یہ اس میں کے چشمے کے جو ڈرنک ہے اس میں اس کو ملایا جائے گا۔ اور مجرم لوگ دنیا میں ایمانداروں پر ہنسا کرتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو ایک دوسرے کو آنکھیں مار کر اشارہ کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ کرتے ہیں نا، جب کوئی انسان دین پر چلا جاتا ہے تو اس کے بارے میں بڑے کہتے ہیں نا لوگ، ادھر گروپ بناتے ہیں، کبھی دعوتوں میں آپ چلے جائیں، کبھی آپ کسی اپنے گیٹ ٹوگیدر میں آپ بیٹھیں، اور اگر کوئی بہت زیادہ دین پر عمل کرنے والا شخص آ گیا تو اس کی طرف اشارے کر کر کے کہتے ہیں، یہ دیکھو یہ آ گیا، دیکھو اس کا تو برقع دیکھو، اس کا تو بال دیکھو، اس کا تو پردہ ہی ختم نہیں ہوتا، اس کی تو یہی نہیں ہے، دیکھو یہ تو ایسے اشارے کر کر کے ایسے باتیں کرتے ہیں نا۔ کوئی انسان اگر بہت زیادہ قرآن کی کلاسز لینے لگ جائے، اس کے لیے ہم مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ کوئی پردہ کرنے لگے، اپنے گھر والوں سے پردہ کرنے لگے، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم نے ایسے شخص کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر ہم نہیں کر سکتے تو لیکن کم سے کم اگر کوئی کر رہا ہے، دین کو فالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو گھر کے لوگوں کا کیا کام ہے کہ اس کی مدد کرے، اس کے لیے حالات سازگار کرے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اگر کوئی شخص فار ایگزامپل گھر میں پردہ کرنا چاہ رہا ہے تو باقی سب لوگوں نے اس کو ہیلپ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کلاسز لینا چاہ رہا ہے تو باقی کے لوگوں نے اس کو ہیلپ کرنا چاہیے کہ آپ کی کلاس لے لو، ہم آپ کے کام دیکھ لیتے ہیں۔ اس طریقے سے لوگوں کو ایک دوسرے کی فلیکسیبلٹی دینی چاہیے۔ تو یہ اس کے بجائے کیا ہو رہا ہے؟ الٹا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ ہاں یہ تو دن بھر کلاس نہیں لیتی رہتی، ہاں اس کا تو پردہ ہی ختم نہیں ہوتا، یہ تو ایسے ہے، تو وہ تو اس کی تو داڑھی دیکھو ایسی ہے، اس کی تو پینٹ دیکھو ایسی ہے، تو یہ تو اونچی پینٹ پہنتا ہے۔ اس طریقے سے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ بری بات ہے۔ اور جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو اشارے کرتے ہیں، اور اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو خوش گپیاں کرتے لوٹتے ہیں۔ یعنی کہ گھروں میں لوٹتے وقت بھی کیا کرتے؟ گھروں میں آ کے پھر ان کا مذاق اڑاتے، ارے فلاں کو دیکھو، وہ تو ایسی ہو گئی ہے، وہ تو ویسی ہو گئی، وہ تو بہت دین پر چلی گئی، وہ تو پہلے ایسی تھی اب تو ایسی ہو گئی۔ مطلب لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہر بات میں مذاق اڑانا لوگوں کے لیے ایک عام سی بات ہے۔ اور جب ایمان والوں کو دیکھتے تو کہا کرتے کہ یقیناً یہی لوگ گمراہ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگہبان نہیں بنا کر بھیجے گئے۔ سو آج ایماندار کافروں پر ہنس رہے ہوں گے، تختوں پر تخت بیٹھے ان کا حال دیکھیں گے، کافروں کو ان کی کرتوتوں کا ضرور بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ نیکسٹ سورہ پڑھیے شبانہ، سورہ انشقاق۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ کان لگائے ہوئے ہیں اپنے رب کے حکم کے لیے، اور اسی کے لائق یہی ہے، اور جب زمین پہلا دی جائے گی اور وہ ڈال دے گی جو کچھ اس میں ہے، اور وہ خالی ہو جائے گی، اور وہ کان لگائے ہوئے ہیں اپنے رب کے حکم کے لیے، اور اسی کے لائق بھی یہی ہے، اور انسان تو بلا شبہ محنت کر رہا ہے اپنے رب کی طرف، خوب محنت، بلا کے تو اس سے ملنے والا ہے۔ پھر لیکن جو شخص کے دیا گیا وہ اپنا نامہ اعمال اپنے دائیں ہاتھ میں، تو عنقریب اس سے حساب کیا جائے گا، حساب نہایت ہی آسان، اور وہ لوٹے گا اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی۔ اور لیکن جو شخص کے دیا گیا وہ اپنا نامہ اعمال پیچھے اپنی پیٹھ کے، تو ضرور وہ پکارے گا ہلاکت کو، اور وہ داخل ہوگا بھڑکتی آگ میں۔ بلا شبہ وہ تھا دنیا میں اپنے اہل و عیال میں خوش، بلا شبہ اس نے سمجھا تھا کہ ہرگز نہیں وہ اللہ کی طرف لوٹ کر جائے گا، کیوں نہیں، بلا شبہ اس کا رب تھا اس کو خوب دیکھنے والا۔ چنانچہ میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی، اور جو کچھ وہ جمع کرتی ہے سمیٹتی ہے، اور چاند کی جب وہ پورا
پورا ہو جاتا ہے۔ یقیناً تم سوار ہوں گے، پہنچو گے ایک حال کو دوسرے حال کے بعد۔ پھر کیا ہے ان کافروں کا کہ وہ نہیں ایمان لاتے، اور جب پڑھا جاتا ہے ان پر قرآن تو نہیں وہ سجدہ کرتے۔ یہاں پر سجدے کی آیت ہے۔ بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلاتے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں۔ تو آپ خوشخبری دے دیجئے انہیں دردناک عذاب کی، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔ یہاں سے سورہ بروج 68۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے آسمان کی، برجوں والوں کی، اور دن وعدے دیے ہوئے کی، اور حاضر ہونے والے یوم جمعہ کی، اور حاضر کیے ہوئے یوم عرفہ کی، ہلاک کیے گئے خندقوں والے یعنی آگ ایندھن والی، جبکہ وہ اس پر بیٹھے تھے اور وہ اس کو جو کچھ وہ کر رہے تھے مومنوں کے ساتھ دیکھ رہے تھے، اور نہیں انتقام لیا انہوں نے ان سے مگر اس بات کا کہ وہ ایمان لائے تھے اللہ پر، جو بڑا زبردست اور نہایت ہی قابل تعریف ہے۔ وہ ذات کے اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ کے اوپر اللہ ہر چیز کے اوپر خوب نگران ہے۔ بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے آزمائش میں ڈالا مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، پھر نہ توبہ کی انہوں نے، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور ان کے لیے عذاب ہے جلانے والا۔ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے عمل کے نیک، ان کے لیے ہے ایسے باغات کہ بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، یہ کامیابی ہے بہت بڑی۔ بلا شبہ پکڑ آپ کے رب کی البتہ نہایت ہی سخت ہے۔ بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہی بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ عرش کا مالک ہے، اونچی شان والا ہے، کل کر گزرنے والا ہے اس کو جو وہ چاہتا ہے۔ کیا آئی ہے آپ کے پاس بات لشکروں کی، یعنی فرعون اور ثمود کی، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تکذیب میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ ہر طرف سے ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ بلکہ یہ قرآن اونچی شان والا ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ یہاں سے سورہ تاریخ اسٹارٹ ہو رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، اور کس چیز سے خبر دیا آپ کو کہ کیا ہے رات کو نمودار ہونے والا؟ وہ ستارہ ہے چمکنے والا، نہیں کوئی نفس بھی مگر اس پر ایک محافظ ہے۔ چنانچہ چاہیے کہ دیکھے انسان کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ پیدا کیا گیا ہے وہ ایک اچھلنے والے پانی سے، وہ نکلتا ہے درمیان سے پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے۔ بلا شبہ وہ اللہ اس انسان کے لوٹانے پر البتہ خوب قادر ہے۔ جس دن ظاہر کیے جائیں گے تمام راز، تو نہ ہوگی اس کے لیے کوئی قوت اور نہ کوئی مددگار۔ قسم ہے آسمان بار بار بارش لانے والے کی اور زمین پھٹنے والے کی، بلا شبہ وہ قرآن البتہ قول فیصل میں ہے اور نہیں ہے وہ ہنسی مذاق۔ بلا شبہ وہ کافر تدبیر کرتے ہیں ایک تدبیر، اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں ایک تدبیر۔ تو اے نبی آپ مہلت دیجئے کافروں کو، مہلت دینا تھوڑی سی۔ یہاں سے سورہ اعلیٰ اسٹارٹ ہو رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی جو سب سے بلند ہے، وہ ذات جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک بنایا، اور وہ ذات جس نے اندازہ کیا پھر ہدایت دی، اور وہ ذات جس نے نکالا زمین سے چارہ پھر اس نے کر دیا اس کو خشک چورا سیاہ۔ ان قریب ہم پڑھائیں گے آپ کو قرآن، پھر نہیں بھولیں گے آپ سوائے اس کے جو چاہے اللہ۔ بلا شبہ وہ جانتا ہے ظاہر کو اور اس کو جو مخفی ہے، اور ہم توفیق دیں گے آپ کو آسان راستے کی۔ پھر آپ نصیحت کیجئے، اگر نفع دے نصیحت، ضرور نصیحت حاصل کرے گا وہ جو ڈرتا ہے، اور دور رہے گا اس سے بدبخت وہ جو داخل ہوگا بہت بڑی آگ میں، پھر نہ وہ مرے گا اس میں اور نہ جیے گا۔ تحقیق فلاح پا گیا وہ شخص جو پاک ہوا اور اس نے یاد کیا نام اپنے رب کا، پھر اس نے نماز پڑھی، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو حیات دنیا کو، جبکہ آخرت بہت بہتر اور زیادہ پائیدار ہے۔ بلا شبہ یہ بات البتہ صحیفوں میں ہے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ یہاں سے سورہ غاشیہ اسٹارٹ ہونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آ گئی ہے آپ کے پاس بات چھا جانے والی قیامت کی؟ کئی چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، عمل کرنے والے، تھک جانے والے۔ میں پڑھتی ہوں انشاءاللہ۔ چلیے سورہ غاشیہ۔ کیا آپ کو چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی؟ اب یہ غاشیہ بھی کیا ہے؟ قیامت کا ہی ایک نام ہے۔ یہ دیکھیے کہ یہاں پر دیکھیے نام، ہم کو قیامت کے نام ہمیں پتہ چل رہے ہیں کون کون سے نام ہیں قیامت کے۔ غاشیہ قیامت کا نام ہے۔ غاشیہ کا کیا مطلب ہے؟ چھا جانے والی۔ غشی جس کو کہتے ہیں نا، غشی یعنی کہ بے ہوشی جس کو ہم کہتے ہیں، تو انسان کے اوپر کیا ہوگی؟ قیامت کے دن ایک غشی سی طاری ہو جائے گی، بے ہوشی سی طاری ہو جائے گی۔ ظاہر ہے جب ان ایکسپیکٹڈ کوئی چیز ہمارے سامنے ہو جاتی ہے تو پھر ہم کیا ہوتے ہیں؟ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک دم کوئی انسان کیا ہوتا ہے؟ ڈر کے مارے بے ہوش ہی ہو جاتا ہے۔
تو قیامت کے دن یہ جو آفت ہے یہ چھا جانے والی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس آ گئی چھا جانے والی کی خبر؟ اس دن کچھ چہرے خوف زدہ ہوں گے، سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے ہوں گے، دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، انہیں کھولتے ہوئے پانی کے چشمے سے پینے کو پانی دیا جائے گا. اللہ اکبر. کیوں ہوں گے خوف زدہ؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں انجوائے کیا، رنگینیوں میں اپنی زندگی گزاری، انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کی زندگی میں بزی کر کے رکھا تھا، اس لیے آپ وہاں پر خوف زدہ ہیں. اور مطمئن لوگ کون سے ہوں گے؟ جنہوں نے اپنے آپ کو نیکیوں پر قائم رکھا، اپنے نفس کی بات نہ مانی، اپنے نفس کے آگے نہیں گئے، اور اللہ تعالیٰ کی جو بتائی ہوئی باتیں ہیں اس پر عمل کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے طریقہ زندگی بتایا تھا اس پر عمل کرتے رہے، تو پھر ایسے لوگ کیا ہوں گے کہ خوف زدہ نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن خوف زدہ نہ کرنا، اللہ ہمیں اس دن خوف زدہ ہونے سے بچا لینا. سخت محنت کرنے والے تھکے ماندہ ہوں گے. اب یہ دیکھیے نا کہ محنت کر کر کے آئے ہوں گے، انہوں نے اپنے آپ کو تھکایا ہوگا اللہ کی راہ میں، نیکیوں میں، عبادتوں میں، راتوں کو اٹھتے تھے، نیکیاں کرتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، تھکتے تھے نا، یہ انہوں نے تھکایا اپنے آپ کو، تب کہیں جا کر اب ان کو نیکیوں ایسی نیکیوں والی زندگی ملے گی. لیکن یہ جو خوف زدہ جو لوگ ہیں، تو انہوں نے کس میں تھکایا اپنے آپ کو؟ دنیا کمانے میں، دنیا کی جو رنگینیاں ہیں اس کے پیچھے وہ دوڑتے رہے اپنے آپ کو، اپنے اسٹیٹس کو بڑھانے کے لیے، اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے ہر وقت دنیا میں بزی رہتے تھے. تو ایسے لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو اسی چیز میں تھکایا، دنیا کو کمانے میں انہوں نے تھکایا، تو اس لیے ان کو کیا دیا جا رہا ہے؟ کھولتے ہوئے پانی کے چشمے سے ان کو پینے کو دیا جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہم لا تجلنا منہم. کہ دیکھیے ہم تو فریج کے بغیر پانی ہی نہیں پیتے، ہمارے بچوں کو تو ایسی عادت ہے کہ ٹھنڈے پانی کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے. کبھی لائٹ چلی جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ آج ٹھنڈا پانی پینے نہیں ملا. اللہ اکبر. کتنے آرام پسند ہیں ہم، کتنے عیش پسند ہیں ہم، اور ہمارے بچوں کو ہم نے کتنے عیش میں رکھا ہے، کتنے آراموں کی زندگیوں میں ہم نے انہیں رکھا ہے. تو ہم برداشت کر سکیں گے کھولتا ہوا پانی؟ سوال کریں اپنے آپ سے، اپنے بچوں سے سوال کریں کہ کیا آپ برداشت کر سکو گے یہ ساری چیزیں؟ اور اگر نہیں تو ہمارے پاس ٹائم ہے اپنے آپ کو سنوارنے کا، اپنے آپ کو سدھارنے کا، اپنے اللہ کو راضی کر لینے کا ٹائم ہے. تو یہاں پر ان کو کیا خاردار سوکھی گھاس کے علاوہ ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا. کیسی؟ کانٹوں والی گھاس. اللہ اکبر. اب دیکھیے فریج کھولے، 10 قسم کے کھانے ہمارے فریجوں میں پڑے، کیک بھی ہے، پیسٹریز بھی ہے، سویٹس بھی ہے، چکن بھی ہے، مٹن بھی ہے، یہ دال بھی ہے. کوئی گوشت نہیں کھاتا تو اس کے لیے دال ہے، کوئی دال نہیں کھاتا تو اس کے لیے گوشت ہے. کتنے ہم نے نخرے بنا کے رکھے ہیں اپنے دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کے ہم نے ایسے اپنے آپ کو عیش پسند بنا لیا ہے کہ یہ فلاں شخص یہ نہیں کھاتا تو ان کے لیے یہ کھانا بنائے، فلاں شخص گھر کا ایک فلاں فرد وہ نہیں کھاتا تو اس کے لیے کھانا بنائے. کتنی عیش والی زندگی ہم گزار رہے ہیں. کوشش کیجئے، دیکھیے کہ یہاں پر رکھ کے اپنے آپ کو بھی رکھ کے دیکھیے کہ ہم کھا سکیں گے یہ چیزیں، کہ ہم پی سکیں گے. اور اگر نہیں تو ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، ابھی اپنے آپ کو سدھار لیں، اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کر لیں کہ اللہ ہم یہ نہیں کر سکتے، اللہ ہم یہ نہیں برداشت کر سکتے، اللہ ہمارے بچے نہیں یہ ساری چیزیں برداشت کر سکتے. بس ان کو ہدایت دے. اللہم اہدی اہلنا، اللہم اصلح اہلنا، اللہم اہدی اہلنا، اللہم ارزقہم حبک. اللہ تیری محبت عطا کر ان کو، ہم کو بھی اللہ، ہم کو بھی تیری محبت عطا کر، ان کو بھی تیری محبت عطا کر. اگر ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہوگی تو ہم دوڑ دوڑ کر نیکی کے کام کرنے والے بنیں گے. اور کچھ چہرے اس دن حشاش بشاش ہوں گے، وجوہ یومئذ ناعمہ. کیسے ہوں گے؟ خوش ہوں گے. اللہ اکبر. اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہمیں بھی ایسے چہرے عطا کر، اللہ ہمیں بھی حشاش بشاش رکھنا اس دن. اللہ کوشش تو کریں، حرص تو کریں، امید تو رکھیں اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ایسے کام بھی اللہ کروا لے گا ہم سے. اور یہ اپنی کارکردگی پر، اپنے کیے ہوئے اعمال پر خوش ہوں گے. مطمئن ہے نا، پڑھ لیا، اسٹڈی کر لی، تو ہم جو اسٹوڈنٹ نے اسٹڈی کر لی وہ کیا ہوتے ہیں؟ مطمئن ہوتے ہیں کہ نہیں ہمارا پیپر تو اچھا ہی جانے والا ہے. اور جو مطمئن کون نہیں ہوتے؟ جنہوں نے سال بھر نہیں پڑھا، وہ مطمئن ہوتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، ہائے اب چیٹنگ ڈھونڈ رہے ہیں، اب یہ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ ڈھونڈ رہے ہیں، اب کیا کریں، کدھر جائیں، کس سے پوچھیں، اس کو پوچھ اس کو پوچھ. جو سال بھر نہیں پڑھتے بچے، ان کا کیا حال ہوتا ہے؟
ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ پریشان ہوتے ہیں اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ان کی مدد کر دے. لیکن یہاں پر دیکھیے کہ کیسے مطمئن لوگ ہوں گے وہ، جنہوں نے اپنے آپ کو تھکایا، جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، جنہوں نے کوششیں کر لی دین کے ساتھ، دنیا کے ساتھ ساتھ انہوں نے دین کو بھی پورا کر لیا. یہ مینج کرنا سیکھیں کہ دنیا کے ساتھ ہم دین کو کیسے مینج کر سکتے ہیں. کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں مانگ رہا کہ ہم دن بھر مصلی بچھائیں اور دن بھر عبادتیں کرتے بیٹھ جائیں، ہم دن بھر نمازیں پڑھتے بیٹھ جائیں، ہم سال بھر روزے رکھتے بیٹھ جائیں. اللہ نے تو ہم سے یہ نہیں مانگا. اللہ نے تو سال میں صرف 1 مہینے کے روزے مانگے ہم سے، 5 نمازیں مانگی ہیں، وہ بھی اتنی سی، اتنا کم ٹائم کی نمازیں. اب سوچئے کہ اگر 500 نمازیں ہوتی اور سال بھر کے روزے ہوتے، یا پھر 11 مہینے کے روزے ہوتے اور 1 مہینہ روزے نہ رکھنا ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ ہمارے تو ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ بڑا رحم دل ہے، بڑا مہربان ہے. اس نے اتنی ساری چیزیں دینے کے باوجود اگر کوئی اس کے پاس نہیں جا رہا ہے نیکیاں لے کر، خوش نہیں کر رہا ہے اس کو راضی نہیں کر پا رہا ہے، تو یہ کس کا قصور ہے؟ انسان کا قصور ہے. تو یہاں پر وہ جو بھی نائمہ، اللہ یہ جو نائمہ ہے، اللہ ہمیں ان میں نام لکھ دے، اللہ ہمارے نام، ہمارے اہل ویال کے نام لکھ دے. لسعیھا راضیہ، اللہ یہ راضیہ جو لوگ ہیں نا، اللہ ان میں ہمارے نام لکھ دے. اللہ یہاں پر بیٹھی تمام بہنوں کے نام لکھ دے. اللہ یہ تیرے لیے دوڑ دوڑ کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ تیری رضا کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اللہ تو ان کے نام اس میں لکھ دے. اللہ اکبر. اور پھر کیا ہے؟ اونچی جنت میں ہوں گے وہ، جہاں وہ کوئی لغو بات نہ سنیں گے. اس میں ایک چشمہ جاری ہوگا. دنیا میں ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ بہت لوگوں کے تانے سننا پڑتا ہے، بے حیائی کی باتیں. اگر آپ کسی روڈ سے گزرے 10 جگہ تو آپ کو گانے سننے نظر آئیں گے، 10 جگہ کوئی ایسی میوزک سننے میں لیں گی جو آپ کا دل نہیں بھی چاہ رہا ہے تو آپ کو سننی پڑے گی. یہاں پر کوئی بری بات کر رہا ہے، کوئی لڑائی جھگڑے کرتا ہوا آپ کو روڈ سے نظر آئے گا، کوئی گالی گلوچ کرتا ہوا نظر آئے گا. لیکن جنت کیسی ہے؟ جنت میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی، بلکہ یہاں پر مطمئن ہوں گے وہ لوگ. اب یہاں پر ایسے لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ ان کے لیے کیسے ہے؟ ایک چشمہ جاری ہے اور اس میں اونچے رکھے ہوئے تخت ہوں گے اور ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، گاؤں تک یہ قطار میں لگے ہوئے ہوں گے اور مخملی فرش بچھے ہوں گے. کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح کا پیدا کیا گیا ہے؟ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے بلند کیا گیا ہے؟ اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسے نصب کیے گئے ہیں. اللہ اکبر. اللہ ایک نشانی بتا رہا ہے. پھر ہمیں کیا ہوا گیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف نہیں آتے، اللہ کی طرف نہیں دوڑ لگاتے ہم؟ اور زمین کی طرف کہ کیسے بچھائی گئی. بس آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ نصیحت کرنے والے ہی ہیں، آپ ان پر محاسب نہیں ہیں. البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور کفر کرے گا تو اللہ اسے بہت بڑی سزا دے گا. اللہ اکبر. اللہ تو ہم ایسے لوگوں میں نہ شامل کر جو کفر کریں، جو منہ موڑے. اللہ بے شک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہیں بے شک ہماری ہی طرف واپس لوٹ کر آنا ہے، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمے ہے. اللہ اکبر. سورہ فجر، قسم ہے فجر کی. اللہ تعالیٰ یہاں پر دیکھیے فجر کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے، اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ گزر جائے. ان باتوں میں اہل عقل کے لیے ضرور ایک بھاری قسم ہے. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ، جن کے مانند کوئی قوم دنیا کی ممالک میں پیدا نہیں کی گئی. اور سمود کے ساتھ کیا سلوک کیا، جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں. اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، جنہوں نے بہت سے شہروں میں سرکشی کی. یہاں پر دیکھیے ایک ایک قوم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. قوم عاد کو عاد اولا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ کیسے تھے کہ بہت زیادہ بلند قد و قامت والے. ان کی تو ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ ان کی عمریں بھی ہزاروں سال ہوتی تھی نا، اور ان کے قد بھی ایسے یہ بڑے جیسے تھے جیسے مضبوط جسم والے اور قوت والے، اور ایک دم ان کی قد و قامت بھی بہت اونچی تھی. اور دوسری کیا تھی ان کی کوالٹی؟ یہ بلند و بالا عمارتیں بناتے تھے. تو ایسے ایسے لوگ جو ہے دنیا میں گزر چکے، ان کی مثالیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ دیکھو ان کا کیا انجام ہوا. ایسے لوگ تھے کہ جو اپنے آپ پر بہت پراؤڈ کرتے تھے، لیکن ان کا کیا انجام ہوا. اور جنہوں نے بہت سے شہروں میں سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد مچا دیا، تو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا.
بلا شبہ آپ کا پروردگار تو طاقت میں ہوتا ہے، مگر انسان کا یہ حال ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت عطا کرتا ہے تو کہتا ہے میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی، اور جب اسے آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کے اوپر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اللہ اکبر! کہ انسان کیسا ناشکرا ہے نا، کہ انسان چاہتا ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی رہے، بھلے ہی میں نیکیاں کروں یا نہ کروں، لیکن انسان کیسا ہے، انسان چاہتا ہے کہ ہر وقت اس کی نعمتیں ہی مجھ پر آتی رہے۔ اگر تھوڑی سی آزمائش میں اسے مبتلا کر دیا تو انسان کیا کرتا ہے، فوراً شکوے شکایت کرنے بیٹھ جاتا ہے کہ ہائے مجھے اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دیا۔ تو یہ نیک لوگوں کا شیوا نہیں ہوتا کہ ان کے اوپر جب پریشانی آتی ہے تبھی وہ الحمدللہ کہتے ہیں، جب ان کے اوپر نعمتیں آتی ہیں تبھی وہ الحمدللہ کہتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو چیک کیجئے کہ کیا کون سے لوگوں میں سے ہیں آپ، ہم اور آپ کون سے لوگوں میں سے ہیں؟ کیا چھوٹی سی پریشانی میں ہم شیکی ہو جاتے ہیں، ہل جاتے ہیں، اپنے آپ کو شکوے کرنے بیٹھ جاتے ہیں، رونے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہائے ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے؟ تو یہ سب چیک کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ معیار ہرگز ضرورت نہیں، بلکہ تم لوگ یتیم کے عزت کا سلوک نہیں کرتے اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ یعنی کہ پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، میراث کا مال کھا لیا جاتا تھا، یعنی کہ ایسے لوگ جو جن کے وارث مر جائیں تو کیا کرتے تھے، ان کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان پر ان کا قبضہ کر لیتے تھے اور پھر ان کی میراث کا مال ہڑپ لیتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو عرب کے جو دور جاہلیت میں یہ ہوتا تھا نا، تو ان کو بھی یہ بتا دی جا رہی ہے بات کہ ایسے لوگ جو ہیں کیا ہے کہ یہ زمین کو، ایسے لوگ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہیں اور نہ پھر کیا کرتے ہیں، میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہیں اور مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور آپ کا پروردگار آئے گا اس حال میں کہ فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر! امیجن کیجئے وہ وقت کیسا ہوگا جب سارے کے سارے فرشتے کھڑے ہوں گے اور ہم بھی وہاں پر کھڑے ہوں گے، جنت اور دوزخ سامنے ہوگی اور جہنم اس دن سامنے لائی جائے گی۔ اس دن انسان نصیحت تو قبول کرے گا مگر اس وقت اسے نصیحت سے کیا حاصل ہوگا؟ اللہ اکبر! انسان تو اس دن کہے گا کہ ہاں اب تو میں ایمان لاتا ہوں، اب لیکن اس کے پاس تو ٹائم کہاں بچا ہے اپنے آپ کو سدھارنے کا۔ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی اس کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ پھر اس دن اللہ اسے ایسا عذاب دے گا جسے کوئی بھی نہیں دے سکتا، جیسے وہ جکڑے گا کوئی بھی نہیں جکڑ سکتا۔ اللہ اکبر! یہ آخری آیت بہت ہی رلا دینے والی، بہت ہی انسان کو جگا دینے والی، غفلتوں کے اندھیروں سے باہر نکالنے کے لیے ایک آیت انسان کے لیے کافی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، کیا کہیں گے فرشتے؟ مطمئن روح، اے مطمئن روح، اے اطمینان پانے والی روح۔ ہم نے نفس لوامہ پڑھا، نفس امارہ پڑھا، اور یہاں پر دیکھیے نفس مطمئنہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ 3 قسم کے نفس ہوتے ہیں نا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 3 قسم کے نفس ہوتے ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ تو نفس مطمئنہ کا ذکر ہم سورہ فجر میں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ نفس کون سی ہوتی ہے؟ مطمئن نفس، اپنے نیکیوں کے کاموں پر مطمئن ہے۔ اب ہمیں پتا ہے کہ ہم نے پوری اسٹڈی کر لی ہے، تو بس کہ کیا ہے کہ یہ اب ہم کو اس کا اجر ملنے والا ہے، بس اجر کی امید لگا کے بیٹھے اللہ سے، تو یہ مطمئنہ ہے۔ تو جو نیک لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کیسی خوشخبری دینے والے ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں ان کے پاس فرشتے آئیں گے موت کے وقت اور ان کو کیا کہیں گے؟ اے اطمینان پانے والی روح، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، تو میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ! کتنے خوش قسمت ہوں گے، کتنے لکی ہوں گے وہ لوگ جو پھر کے کیسے ان کو کہا جائے گا، جو ان کو فرشتے خوشخبریاں دے رہے ہوں گے۔ ان کی جو ڈیٹیل ہے ہمارے جو 30 پارہ میں جو ہماری ڈیٹیل، اس کی سورہ فجر کی ڈیٹیل آپ ضرور سنیے گا۔ آج اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جا سکوں، لیکن سورہ فجر کو انشاءاللہ ضرور آپ اس کی ڈیٹیل تفسیر ہے، آپ ضرور اس کو جو ہمارا چینل ہے بصر فاؤنڈیشن، اس پر سے آپ اس کی تفسیر ضرور سن لیجئے، کیونکہ یہ بڑی ہی رلا دینے والی آیت ہے، بڑی انسان کو جگا دینے والی آیت ہے۔ ایک آیت
ہی انسان کے لیے کافی ہے کہ یہاں پر انسان اپنے آپ کو پھر جگا لے اور اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا لے کہ یہاں پر انسان اپنے آپ کو یہاں پر چینج کر سکتا ہے، اپنے آپ کے اندر اچھی کوالٹیز انسان ڈال سکتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ فرشتے ہمیں بھی اس طریقے سے پکار کر کہے کہ اے اطمینان پانے والی روح، تو رب کے پاس چل، رب تجھ سے راضی ہے، اے تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمیں بھی ایسی خوشخبریاں ملے؟ دعا کرے اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ وتوبۃ النصوح قبل الموت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی اچھی موت عطا کر جس کو بھی پا کر ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو خوش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ سے راضی ہوں، اور کیا اللہ کے خاص بندوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار کر دے، اللہ کی گڈ لسٹ میں ہمارا نام آ جائے، اللہ کے دوستوں میں ہمارا نام آ جائے۔ اس کے لیے میری بہنوں ہمیں کوشش کرنی ہے، محنتیں کرنی ہے۔ ایسے ہی یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں ملے گی۔ ہم دنیا کے لیے تو دوڑ دھوپ کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے ہم بہت کم محنتیں کرتے ہیں۔ کیا اتنی محنت ہمارے لیے کافی ہوگی؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہر انسان اپنے اپنے دلوں میں یہ سوچے کیا میں جتنی محنت کر رہی ہوں کیا یہ کافی ہے، یا مجھے اور محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے پسندیدہ بننا اتنا آسان تو نہیں ہے، محنتیں تو کرنی ہوگی، کوششیں تو کرنی ہوگی، اپنے آپ کو رلانا ہوگا، اپنے آپ کو مسجدوں میں تہجدوں میں اٹھانا ہوگا، اپنی نیندوں کو خراب کرنا ہوگا، اپنے نفسوں پر زور تکلیفیں ڈالنی ہوگی، جب کہیں جا کر ہم اس خوشخبری کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنائے جن کو اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے کام کروائے جن کو اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری دینے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ ہم سورہ فجر تک پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اس کے آگے کا ہم کل پڑھیں گے۔